Here. आऊज़ बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मौजूद सामीन अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप सुन रहे हैं बाशूर सामीन का बाशूर प्रोग्राम ए ज़िंदगी रेडियो वेब टीवी शिकागो यूएसए। आपकी जानी पहचानी आवाज़, आपका मेज़बान मोहम्मद तौसीफ़ सिद्दीकी आपसे मुखातिब है। हमारे प्रोग्राम की तफसीलात समात फरमा लीजिए। हमारे स्टेशन पर आप कॉल कर सकते हैं, इसके लिए डायल कीजिए 773-766-1416 773-766-1416। आप मुझे इस नई नंबर पर व्हाट्सएप कॉल भी कर सकते हैं। आपका फ़ीडबैक मेरे लिए इंतहाई काबिल एहतराम है। मेरे जितने भी फेसबुक फ्रेंड्स ने और टेलीफोन लाइन पर प्रोग्राम ज्वाइन किया है लोगों ने, उनको खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम और वालेकुम अस्सलाम भी। आप हमारे तकरीबन 14 साल के रिकॉर्डेड प्रोग्राम सोशल वेबसाइट पर भी सुन सकते हैं। इसके लिए गूगल कीजिए या वेब ब्राउज़र पर टाइप कीजिए www.talkshoe.com batein-juta.com। सर्च बॉक्स या कॉल आईडी बॉक्स में एंटर कीजिए 91736 आप एंटर कीजिए। बहुत सारी नामवर शख्सियात मौजूद हैं, जिसमें साइंटिस्ट, दानिश्वर, शायर, फ़नकार, गुलकार, डॉक्टर्स, इंजीनियर्स या कोई भी ऐसी शख्सियत जिसे अल्लाह ताला ने मामूली या गैर मामूली कोई भी सलाहियत दी है। हम कोशिश करते हैं कि आपके दरमियान में लेकर आएँ उनको, और उनकी सहरकुन गुफ्तगू और उनकी पास जो मालूमात का ख़जाना है वो आप तक तकसीम हो। तो आप प्लीज़ सुनिए, बड़ी मालूमाती गुफ्तगू हैं वहाँ पर, बहुत सारे नामवर शख्सियात हैं। आपको जैसे कि पता है सामीन, अपने प्रोग्राम की इब्तिदा हम तिलावत कलाम पाक से शुरू करते हैं। मुनीब सिद्दीकी अपनी खूबसूरत आवाज़ में तिलावत कलाम पाक पेश करेंगे। एक छोटे से ब्रेक के बाद आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं। हमारे साथ जुड़े रहिए और प्रोग्राम को जितना हो सके लाइक कीजिए, फीडबैक दीजिए और शेयर कीजिए मेरे जितने भी फेसबुक फ्रेंड्स हैं। थैंक यू। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف صدق الله العظيم। जज़ाकल्लाह मुनीब सिद्दीकी कि आपने खूबसूरत आवाज़ में तिलावत कलाम पाक पेश की। आपका बहुत शुक्रिया। अगले इतवार को आपको इसी तरह ज़हमत देंगे। सामीन, आपको जैसे कि पता है कि तिलावत के बाद हम आपको खूबसूरत सी नात भी सुनाते हैं। हज के हवाले से तमाम वो लोग जिन्होंने हज किया उनको मुबारकबाद पेश करते हैं। ईद की बहुत बहुत मुबारकबाद आप लोगों ने, और जिन जिन लोगों ने कुर्बानी की है, अल्लाह ताला उनकी कुर्बानी कबूल मकबूल फ़रमाए अपनी बारगाह में। यशवीन अजमल शेख एक खूबसूरत आवाज़ की मलका हैं और खूबसूरत आवाज़ में खूबसूरत सा कलाम उन्होंने भेजा है हज के हवाले से। सुनिए, एंजॉय कीजिए। एक छोटे से ब्रेक के बाद आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं। ये आपका अपना प्रोग्राम ए ज़िंदगी रेडियो वेब टीवी शिकागो यूएसए है। मैं कब को देखूंगा, मैं कब को देखूंगा मौला 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 रब मुझको बुलाएगा, मैं कब को देखूंगा, वो दिन भी तो आएगा, मैं कब को देखूंगा, रब मुझको बुलाएगा। मुझको बुलाएगा। Allah
مجھ کو بلائے گا اللہ 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 میں کعبے کی چادر کو ہاتھوں سے پکڑ لوں گا میں کعبے کی چادر کو ہاتھوں سے پکڑ لوں گا میں کعبے کی چادر کو ہاتھوں سے پکڑ لوں گا ہاتھوں سے پکڑ لوں گا دل میرا بھرائے گا میں کعبے کو دیکھوں گا وہ دن بھی تو آئے گا میں کعبے کو دیکھوں گا رب مجھ کو بلائے گا اللہ 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 جب پہلی نظر میری اس کعبے پہ جائے گی جب پہلی نظر میری اس کعبے پہ جائے گی اس کعبے پہ جائے گی دل جھوم سجائے گا میں کعبے کو دیکھوں گا وہ دن بھی تو آئے گا میں کعبے کو دیکھوں گا رب مجھ کو بلائے گا اللہ 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 مایوس نہیں ہوں میں اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہوں میں اللہ کی رحمت سے اللہ کی رحمت سے وہ حج پہ بلائے گا میں کعبے کو دیکھوں گا وہ دن بھی تو آئے گا میں کعبے کو دیکھوں گا رب مجھ کو بلائے گا اللہ اللہ بے حال دل پروان سے مت پوچھو بے حال دل پروان سے مت پوچھو پروان سے مت پوچھو جب لمحہ وہ آئے گا میں کعبے کو دیکھوں گا وہ دن بھی تو آئے گا میں کعبے کو دیکھوں گا رب مجھ کو بلائے گا اللہ 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 بہترین الفاظ ختم ہیں میرے پاس کہ اتنی خوبصورت آواز، اتنا اچھا کلام، اتنی اچھی شاعری اور انتہائی منفرد انداز جس میں یہ یشفین اجمل شیخ نے پیش کیا آپ کے سامنے. یہ کلام بہت خوبصورت تھا. تو الفاظ بھی بہت خوبصورت ہونے چاہیے، فیڈ بیک بھی بہت خوبصورت ہونا چاہیے. پلیز دل کھول کے ان کو فیڈ بیک دیجیے اور تاکہ یہ مستقبل میں اور اچھے طریقے سے آپ کے لیے
لنکس بھیجیں, خوبصورت نعتیں بھیجیں, خوبصورت حمد بھیجیں, خوبصورت منقبت بھی بہت اچھی پڑھتی ہیں یشفین, تو پلیز ان لوگوں کو داد دیا کریں. ہمارے درمیان میں شاعر بھی ہوتے ہیں. تو سامعین آپ کو بتاتے چلیں کہ آج ہمارے پروگرام میں انتہائی اہم شخصیت ہیں, پنجاب سے تعلق ہے ان کا, لاہور میں رہتے ہیں. ایم کیو ایم پاکستان کے جنرل سیکریٹری پنجاب جناب چودھری منیر احمد ہمارے درمیان میں. اپنے پروگرام اے زندگی ریڈیو ویب ٹی وی شکاگو یو ایس اے میں ان کو خوش آمدید کہتے ہیں. السلام علیکم چودھری منیر احمد صاحب. وعلیکم السلام توصیف صدیقی صاحب, پہلے تو میں شکریہ ادا کروں آپ کا کہ آپ نے مجھے اس قابل سمجھا. یو ویلکم سر, آپ کا بہت شکریہ. جی منیر احمد صاحب, آپ سے بڑے انتہائی اچھے سوالات بھی کریں گے اور امپورٹنٹ کوشچن بھی کریں گے آپ سے پروگرام میں. پہلے تو یہ بتائیے کہ ایم کیو ایم پاکستان آپ نے جوائن کی ہوئی ہے, ایم کیو ایم سے کب سے آپ وابستہ ہیں, کتنے عرصے سے کام کر رہے ہیں, کیسے یہ خیال آیا کہ ایم کیو ایم لاہور میں رہ کے جوائن کی جائے؟ جی بہت اچھا سوال ہے توصیف صدیقی بھائی آپ کا. اس میں یہ ہے کہ ایم کیو ایم کے بارے میں 90 سے جو اسٹڈیز میں نے اس کے بارے میں کی پولیٹیکل, اس وقت میں پاکستان پیپلز پارٹی میں کام کرتا تھا. تو اس میں مجھے جو سب سے اچھی چیز لگی وہ ہے منشور متحدہ قومی موومنٹ کا. اچھا, اگر اجازت ہو تو مختصر بتاتا ہوں. جی جی, خطبہ حجۃ الوداع یہ ایم کیو ایم پاکستان کا منشور ہے. ایک چیز سب سے زیادہ یہ پسند آئی. دوسری میں نے دیکھا کہ تنظیمی سسٹم جو ہے وہ پاکستان میں کسی بھی اور سیاسی پارٹی میں نہیں ہے. کسی قدر جماعت اسلامی میں کچھ قدر مشترک موجود تھا, لیکن اس کو بھی میں نے 90s میں اتنا فعال نہیں پایا جتنا میں نے ایم کیو ایم کے ساتھیوں کو. اس وقت تو میں ایم کیو ایم میں نہیں تھا, میں نے ان کو دیکھا, سنا, ان کی ویب سائٹ کو بھی پڑھا, ان کی ہسٹری ساری پڑھی. تو اس کے بعد میں نے سوچا کہ اس سے اچھی کوئی جماعت نہیں ہے پاکستان میں جو پاکستان کی فلاح کے لیے کام کر سکتی ہے. تو ان کے نظم و ضبط کو دیکھ کر اور تنظیمی ڈھانچے کو دیکھ کر اگر میں یہ کہوں کہ فوج کے بعد اگر کوئی تنظیمی ڈھانچہ ہے پاکستان میں تو وہ متحدہ قومی موومنٹ پاکستان کا ہے. زبردست, بہت شکریہ. دو وجوہات ہو گئی. جی جی, تیسری جب میں ان سے ملا, ان ساتھیوں سے, جی جی, جیسے ڈاکٹر فروخ ستار ہیں, سینئر جو ساتھی تھے, ان سے ملا تو ان سے بھی مجھے کافی حوصلہ افزائی ملی کہ یہ واحد پارٹی ہے جو آنے والے کو ویلکم کرتی ہے اور اس کا جائزہ بھی لیتی ہے کہ یہ کس قدر یا کیسے کام کر سکیں گے. بہت شکریہ منیر صاحب. منیر صاحب, کیونکہ آپ کا تعلق ایک شعبہ پانی سے بھی رہا ہے, نکاسی آپ سے بھی رہا ہے, آپ نے بڑے پروجیکٹ کے اوپر کام کیا, آپ نے ڈاکٹر قدیر خان صاحب کے ساتھ کام کیا, آپ نے بہت سارے پاکستان کے جو پروجیکٹ تھے اس میں کام کیا. ہم سیاسی باتیں بھی کرتے رہیں گے, لیکن ابھی جو موجودہ صورتحال آپ نے کراچی میں دیکھی کہ کس طرح پانی جو ہے گھروں میں, دکانوں میں داخل ہو گیا, نالوں کی صحیح صفائی نہیں ہو سکی, بہت سارے پرابلمز ہیں. میں کتنے پرابلمز کہوں کہ لوگوں نے ناجائز وہاں پہ قبضے بھی کیے ہوئے, جو بڑے بڑے نالے تھے اب وہ 1-2 فٹ کے رہ گئے ہیں, لوگ پھیلان کے ادھر سے ادھر چلے جاتے ہیں. جب پانی آتا ہے بارش کا یا سیلابی ریلا آتا ہے تو وہ طغیانی آ جاتی ہے, نشیبی علاقے زیر آب آ جاتے ہیں. آپ یہ ساری چیزیں جانتے ہیں. اسی طرح پنجاب میں بھی یہی پرابلم ہے کہ ہم سیلاب دیکھتے ہیں اور بہت شدید دشواری ہو جاتی ہے. انڈیا کی طرف سے بھی ہمیں
میں تھوڑی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے, تھوڑا نہیں بلکہ بہت زیادہ, جب وہ پانی بغیر بتایا اچانک چھوڑ دیتا ہے, مویشی بہہ جاتے ہیں, لوگوں کے گھر بہہ جاتے ہیں. اس کے لیے کیا حل ہے آپ کے بعد؟ کیا تدابیر لوگ اختیار کریں؟ کیا پرابلم ہے؟ کیا بلدیہ کے جو ارکان ہیں, جو اعلیٰ عہدے پہ فائز ہیں, یا گورنمنٹ لیول کے اوپر کیا اقدامات کرنا؟ آپ کے پاس کیا تجویز ہے اس کے لیے؟ بہت شکریہ سر. جی ماشاءاللہ, یہ آپ نے بہت اچھا سوال کیا ہے اور خصوصاً میری لائف کی متعلقہ فیلڈ سے سوال کیا آپ نے. جی جی. یہ ذیلی باتیں ہیں کہ بلدیہ نے یا گورنمنٹ نے یا صوبائی گورنمنٹ نے یا مرکزی حکومت نے کیا کیا کیا, اور یہ سب کچھ اس وقت جو موجود ہے, سیلابی صورتحال, لوگوں کے گھروں میں پانی جانا اور اس سے نقصانات ہونا, 15 آدمیوں کا مر جانا, انتہائی تکلیف دہ بات ہے. لیکن اس میں وہ لوگ بھی بے قصور ہیں جنہوں نے یہ سب کام کیا ہے. اب آپ حیران ہوں گے کہ میں نے ان کو بے قصور کیسے قرار دے دیا. جی جی. میں یہ سوچتا ہوں کہ جو بھی کام کرتا ہے وہ اپنے تئیں پوری کوشش سے بہترین کام کرنے کی پلاننگ کرتا ہے, اس کی ایگزیکیوشن میں بھی پوری توجہ دیتا ہے. باقی جو ذاتی باتیں ہیں کہ یہ کون سے ڈپارٹمنٹ نے بنائی اور مطلب کون اس میں ڈیفالٹر ہے, کون کامیاب ہے, یہ الگ ہیں, یہ سیاسی باتیں ہیں. ہم ٹیکنیکل بات یہ کرتے ہیں کہ کراچی شہر جہاں آباد ہے وہ سطح سمندر کے بالکل قریب ہے, اور جو پانی آج کل لوگوں کے گھروں میں جا رہا ہے یہ کراچی شہر کا پانی نہیں ہے. یہ میری کیلکولیشن کے حساب سے جو اسٹیٹسٹکس کہتی ہیں کہ اس میں ٹیکنیکل ڈیزائن کا فالٹ ہے. ٹیکنیکل ڈیزائن کا فالٹ اب ہے. جی, ٹیکنیکل ڈیزائن کا فالٹ ہے, اور وہ کسی نے بھی جان بوجھ کر نہیں کیا. یقیناً یہ بھی مجھے پتا ہے کہ جان بوجھ کے اس لیے نہیں کہ کوئی نہیں چاہتا کہ ہم اربوں روپے خرچ کر کے غلط کام کر دیں. ٹھیک ہے. ہوا ایسے ہیں کہ جو انہوں نے, ابھی تک میں نے ان کا کوئی ڈیزائن دیکھا نہیں ہے, لیکن میری آبزرویشن ہے 45 ایئرز ایکسپیرینس ان دس فیلڈ, کہ انہوں نے جو ریننگ کے درمیان سیوریج واٹر کا مینج کیا ہوگا وہ لمیٹڈ کیچمنٹ ایریا ڈیزائن میں لیا ہوگا. یہ میری آبزرویشن ہے, اندازہ ہے. اب وہ دیکھیں گے تو اس سے واضح ہو جائے گا, چونکہ کیچمنٹ ایریا جو ہے نا سطح سمندر کے قریب, جو سمندر کے قریب جو بھی شہر ہوتا ہے اس کا کیچمنٹ ایریا باقی شہروں کی نسبت بہت زیادہ ہوتا ہے. یعنی لاہور کی نسبت کراچی کا کیچمنٹ ایریا جو ہے نا, یہ رین واٹر کیچمنٹ ایریا وہ بہت زیادہ ہوگا. تو کوتاہی ہو سکتی ہے کہ سروے آف پاکستان سے وہ لے کر لیولز اور اس کیچمنٹ ایریا کو ڈیزائن کر کے اس پر وہ پرپوزل کو فائنل کر دیا ہوگا اور اسی پر ایگزیکیوشن ہوگی. تو اس میں دوبارہ دیکھنے کی ضرورت ہے. اگر ڈاکومنٹس دیکھے جائیں تو اس پر بھی ڈیسیژن دیا جا سکتا ہے, اور اگر کمپلیٹلی اس مسئلے کا حل چاہیے تو پھر کمپلیٹ سروے ایک دفعہ دوبارہ کرنا پڑے گا. ہمارے معذرت ہمارے شماریات کے جو ڈپارٹمنٹس ہیں نا ان سے وہ کلیکشن کرنی پڑے گی ڈیٹا کی, اس کے بعد یہ ڈیزائن ہو سکتا ہے. تو مسائل کا حل تو ٹیکنیکلی ہے, آپس میں جیسے کہ میں ٹی وی کے پروگرامز میں دیکھتا ہوں لڑنا جھگڑنا, فنڈز کی اویلیبلٹی, فنڈز کی نان اویلیبلٹی, وہ بھی ایک میٹر ہے. ایک دوسرے پہ الزام ڈالنا کہ یہ وفاق کا کام ہے, یہ اس کا کام ہے, یہ بلدیہ کا کام ہے, اس میں بھی بڑا الجھایا ہوا ہے لوگوں کو. یہ دیکھیں وفاق بھی کرے گا تو ہمارے عوام کے فنڈ سے کرے گا, صوبہ بھی کرے گا تو ہمارے ہی پیسوں سے کرے گا. بات انٹینشن کی ہے, جیسا کہ آج کل میں سن رہا ہوں معذرت کے ساتھ کہ
वफाक भी खासी दिलचस्पी रखते हैं कि हम इसमें पॉलिटिकल चेंजेस लाके इसको टेक ओवर करें और इस प्रॉब्लम को हल करें। वफाक भी करेगा तब भी वही फार्मूला अप्लाई होगा, सुबह करेगा तब भी वही फार्मूला। सही। बाकी आगे सियासी बात, अगर कोई समझता है कि वफाक ज्यादा जिम्मेदारी से कर सकता है तो वफाक करे, अगर सुबह समझता है कि हम ज्यादा जिम्मेदारी से कर सकते हैं तो सुबह करे। लेकिन वादे बात बता रहा हूं कि जब तक ग्राउंड रियलिटी पर रेंजिंग रॉड्स लगाकर ओरिजिनल सर्वे नहीं किया जाएगा, कैचमेंट एरिया कैलकुलेट नहीं हो सकेगा। अगर इसकी मैं आपको सब क्लास बताऊं तो टेक्निकली 24 घंटे में सिस्मिक एक्शन जो होते हैं राउंड द क्लॉक, जी जी, तादाद हजारों में है। और अर्थक्वेक जो है वो साल में चंद मर्तबा छोटे छोटे लेवल्स का आता है, कभी बड़ा आता है जैसे 2005 में तो आया था, या उसके बाद अब पिछले दिनों भी आया था, मुख्तलिफ जगहों पर आते हैं। तो उससे जो चेंजेस होती हैं उसकी रिकॉर्डिंग ऑलमोस्ट एक सेंचुरी के बाद जो है ना उसमें आती है। गूगल में अगर होगा तो वो रिकॉर्ड वो ब्रिटिश दौर का होगा और पुराना होगा। ओरिजिनल ग्राउंड रियलिटी पे अगर वो सर्वे कर लेंगे अब, जिसपे कि टाइम भी लगेगा और मेहनत भी होगी, तो उससे उसके नताज बहुत अच्छे आ जाएंगे। इनको वाटर को, पानी को रास्ता देना होगा कराची शहर में से। तो अगर मैं मिसाल दे रहा हूं कि अगर 12 फुट क्यूबिक का ट्यूब अगर वहां चलाई है तो उसकी जगह डिजाइन में अगर 18 फुट आ जाती है या 24 फुट आ जाती है तो वो ट्यूब्स उनको बनानी पड़ेंगी उन स्ट्रीम्स में जो ऑलरेडी पानी के निकास के लिए इस्तेमाल हो रही हैं, जिनको गुजर नाला और ग्यारी नदी और दूसरी नदियों का नाम दिया जाता है। जी जी। ये नेचुरल स्ट्रीम्स हैं जो कि कुदरत ने बनाई थी जब ये कराची शहर बिल्कुल नहीं बना था, जब यहाँ पर एक झोंपड़ी भी नहीं थी, तो वो कुदरती जो रास्ते थे, पानी की गुजरगाहें थी, उनको ही मेंटेन करना पड़ेगा। प्लीज। बहुत अच्छी एडवाइस है, उन्हीं को मेंटेन करें तो काफ़ी, क्योंकि पानी जो है अपना रास्ता खुद बनाता है। और दूसरी अहम बात ये भी है मुनीर साहब कि अगर जो लोगों ने नाजायज़ कब्ज़े कर लिए हैं उन बड़ी बड़ी नदियों पर और बड़े बड़े नालों पर, उनको ख़त्म करें तो ये एक कलीदी किरदार अदा कर सकते हैं गवर्नमेंट ख़ास तौर पर। और पानी का जो बहाव है वो इजीली जा सकता है, ना कि फिर वो तुग़यानी हो और घरों में पानी दाखिल हो जाए। तो लीगल घर है उनको भी इससे नुकसान पहुंच रहा है, और जो लीगल तरीके से लोग रहते हैं, कानूनी हैसियत उनको हासिल है, वो भी परेशान हो जाते हैं। उनके घरों में पानी आ जाता है, ताफ़ुन, फिर उसकी सफाई, जब पानी चले जाता है उसके बाद फिर बीमारियां फूटती हैं, वो एक अलग मसला। वैसे ही कोरोना चल रहा है। बड़ी अच्छी बातें आपने बताई कि क्या क्या प्रॉब्लम है। हमारे लोग यकीनन सोचेंगे इस बारे में, और उन लोगों को भी, उन लोगों का बल्कि मैं कहूँगा एहतसाब करें कि जो नाजायज़ कब्ज़े कर रहे हैं। कब तक आप पुलिस के इदारों के रहमो करम पर या वज़ीरों के रहमो करम पर लेंगे? उनसे पूछें कि आप ये किस तरह बना रहे हैं घर। ये आवाम जब अपना शऊर, अपनी इंटेंशन नहीं डालेंगे तो इस तरह के होते रहेंगे। और जो लोग दूसरे पनाहगज़ीन जो आए हुए थे कराची में बिलखुसूस अगवान, अब उनको वापस जाना चाहिए। अब वो मेहमानदारी बहुत हो गई, क्योंकि वो महाजरीन तो थे नहीं, पनाहगज़ीन थे। लोगों को इसका भी फ़र्क नहीं पता। उनको अब वापस जाने के लिए रास्ता दिखाया जाए। जंग भी ख़त्म हो गई है, अमन भी कायम है अफ़गानिस्तान में, अब वो वापस जाएं, क्योंकि मुख्तलिफ़ बहानों से भी लोगों को कराची में मुंतकिल किया गया। आपको पता है कि अब मरदमशुमारी होती है, उसमें घपला कर दिया जाता है, सही नहीं बताया, क्योंकि फिर सीटें बढ़ानी पड़ेंगी, इनको सूबे की तरफ चले जाएगा, बहुत सारे मसाइल खड़े हो जाएंगे। ये कुछ देखा जा रहा है कि सियासी इशू ज़्यादा बन गया है, ना कि लोगों के पर्सनल ज़ाती मसले मसाइल ज़्यादा हों। इसी वजह से इतना बड़ा शहर है, ना गंदगी गलाजत भरी पार पड़ी हुई है वहाँ पर। अभी कुर्बानी हुई है, लोग अलाइशें रोडों पे इस तरह फेंक देते हैं कि वो उनकी इजारादारी है, कुछ सोचते नहीं है। और उससे ज़्यादा कसूरवार मैं उन महल्ले वालों को कहूँगा कि वो क्यों नहीं कहते उन लोगों को जो घर के सामने फेंक देते हैं, या उसको सही तरीके से किसी थैली में बांधकर या किसी अच्छी तरीके से उसको रख दें कि वो लीक ना हो, ताफुन ना फैले बाद में। थोड़ा से अपने भी जिम्मेदारियां अदा करें एक बाइज्जत शहरी और
محب وطن پاکستانی ہونے کے ناطے لوگ یہ نہیں کرتے. منیر صاحب بڑی اچھی آپ نے باتیں کی. منیر صاحب بڑا اہم سوال پنجاب کے حوالے سے کریں گے کہ ایم کے ایم پاکستان اس وقت کن پروجیکٹس کے اوپر کام کر رہی ہے اور ابھی تک آپ کو کیا کیا کامیابی حاصل ہوئی ہے؟ بہت شکریہ سر. جی ماشاءاللہ توصیف صدیقی بھائی، آپ نے کافی سوالات اس میں کیے اور کافی سوالات کے جوابات آپ نے ماشاءاللہ خود بھی اس میں مینشن کر دیے. جی جی اس کے لیے میں آپ کا شکر گزار ہوں. اور باقی رہی بات کراچی شہر کی، پہلے میں کراچی شہر پر کر لیتا ہوں. جی جی کراچی پورے پاکستان کا بزنس ہب ہے. یہ ایک پرانا جملہ ہو گیا لیکن میں نے دوہرا دیا جی جی اس لیے کہ کراچی میں صرف کراچی کے رہنے والے لوگ نہیں ہیں. کراچی میں کراچی سے لے کر طورخم بارڈر تک، کے پی کے کا جو آخری بارڈر افغانستان کو جاتا ہے، وہاں تک کہ ادھر گلگت بلتستان، آزاد کشمیر، بلوچستان، پنجاب کے ہر ڈسٹرکٹ کے لوگ کراچی میں آباد ہیں. گویا کہ یہ کہیں کہ پورے پاکستان کا مجموعہ آبادی جو ہے وہ کراچی میں آباد ہے. اور خصوصی طور پہ ہنرمند یا کاروبار کی تلاش میں یا رزق کی تلاش میں مزدور طبقہ بھی کراچی کا ہی رخ کرتا ہے. جی جی اب آگے بات کہ لوگوں نے قبضے کیے ہیں یا ایڈیشنل بنائے ہیں، یہ اصل میں انتظامی معاملہ ہے. انتظامی مسئلے پر حکومت سندھ زیادہ ذمہ دار ہے. اس میں کراچی شہر کی جو پلاننگ ہے اس میں صوبے کو زیادہ اہم، صوبے کے دو شعبے ہوتے ہیں، پی این ڈی اینڈ فائنانس، ان کو زیادہ توجہ شروع سے دینی چاہیے تھی. پھر جب 70 سالوں میں یہ تبدیلیاں آ چکی ہیں، ان کو چینج کرنے میں، جو اوریجنل حالت میں لانے کے لیے اتنی رقم خرچ ہوگی ناقابل برداشت. اس لیے وہ ممکن نہیں ہے. اس کا اگلا راستہ نکالنا پڑے گا، اگلا حل نکالنا پڑے گا کہ کم سے کم نقصان کر کے زیادہ سے زیادہ فائدہ اس واٹر سپلائی اور سیوریج سینیٹیشن سسٹم سے لی جا سکے تاکہ یہ فلڈڈ کراچی نہ کہلائے. اور آج کل تو میں نے ٹی وی پر سنا ہے ابنڈنٹ کراچی کہتے ہیں. صحیح حال میں کراچی ایسا ہونا نہیں چاہیے. میرا بھی دل بالکل دکھتا ہے جتنا کراچی کو کسی بھی پاکستانی سے، کراچی سے پاکستانی کو پیار ہے اتنا ہی ہمیں بھی پیار ہے. ایم کے ایم پنجاب بھی اتنا ہی پیار کرتی ہے کراچی سے. کراچی ہے تو سب لوگوں کے کاروبار اور روزگار اور آگے یہ سارا سسٹم چلتا ہے. منیر صاحب اس میں انٹرپٹ کروں گا آپ کو کہ پنجاب کی اب تھوڑی سی ذمہ داری بن جاتی ہے کہ وہ کراچی کو سپورٹ کرے. کراچی تو 47 سے کر رہا ہے، کیا کہیں گے اس بارے میں؟ پنجابی بھی کراچی کو سپورٹ کرتے ہیں، کراچی کو سپورٹ کرتے ہیں. دیکھیں نا فزیکلی وہاں پر آپ پاپولیشن نکال لیں، اصل میں شعبہ شماریات جو ہے نا ہمارا، وہاں پر ذرا وہاں سے حقائق لیں، حقائق کچھ اور ہوں گے، گراؤنڈ پر کچھ اور ہوگا. اچھا وہ نیچرل ڈیفرنس جو اسٹیٹسٹیکل فارمولا ہے اس میں -+4% ایک سٹینڈرڈ ایرر ہوتا ہے جو ہماری اسٹڈیز کے مطابق. لیکن وہاں پر گراؤنڈ پر ابھی میں نے لاسٹ الیکشن میں سنا کہ 2.5 کروڑ یا 2.25 کروڑ کی آبادی کو 1.25 کروڑ یا 1.5 کروڑ سینسز میں دکھا دیا. وہ اگر پولیٹیکل معاملہ ہے تب بھی ہم جیسے ٹیکنیکل لوگوں کو کوئی پرابلم نہیں. لیکن اگر میں ایم کے ایم کے پلیٹ فارم سے سوچوں تو بالکل ہمیں نقصان ہے. ہماری سیٹوں کی تعداد کم ہو گئی. اگر ووٹ نمبر زیادہ ہوتا تو یقیناً ہماری سیٹیں زیادہ ہوتی. کراچی میں اس وقت کی موجودہ تعداد سے یقیناً زیادہ ہوتی. یہ مسئلہ ضرور ہے. تو اس کے بعد آ گیا کہ پنجاب میں ہمیں ماشاءاللہ بہت اچھا ہمارا چل رہا ہے. 2002 سے تقریباً کافی پنجاب میں پھیلاؤ. ویسے تو 1992 سے کام شروع ہے پنجاب میں، اس سے پہلے بھی تھا
बाकायदा सेटअप जो है ना वो 92 में बना था, जो कि 2002 में जाके राइप हुआ 10 साल मेहनत के बाद। उसके आगे 2002 से 2013 का इलेक्शन हमने तकरीबन पंजाब में तमाम एमएनएज और तमाम एमपीएस की सीटों से और तमाम यूनियन काउंसिलों और काउंसिलरों की सीटों से कंटेस्ट किया। हुआ इस तरह कि उसके बाद कुछ मामलात ऐसे होने लगे पंजाब में कि सियासी तौर पर कोई मतलब इस तरह नहीं उसका नाम लेते थे, लेकिन जाती मसाइल में जो एमकेएम के कारकुनान मेरे अंदाजे में बहुत बड़ी तादाद है, 25-26 हजार के करीब पूरे पंजाब में बनते हैं। सिर्फ लाहौर में 5 लाख के करीब कारकुनान जो हमने साइन किए हैं। 5 लाख मेंबरशिप फिगर है आपकी मेंबरशिप, अच्छा जबरदस्त। जी, इसमें मुझे कोई शक नहीं है, मुझे कोई शुबा नहीं है इसमें। हाँ, लोगों का हिरासा करने के बाद घबरा जाना, डर जाना कि जी वो एमकेएम को वाले को उठा के ले गए, एमकेएम वालों को ये किया, इस तरह के, तो ऐसी बात है नहीं। जाती तौर पे भी अफराद का कुछ ना कुछ अपना पर्सनल प्रॉब्लम होता है, लैंड प्रॉब्लम हो गया, रिलेशन प्रॉब्लम, सोशल प्रॉब्लम, कोई पड़ोसी से झगड़ा, कोई जमीन का झगड़ा, बहुत से मामला होते हैं जिनकी वजह से वो लोग, वो दूसरी पार्टी से लोग होते हैं, पावर में होते हैं, तो वो मुकदमात बनवा लेते हैं। हाँ, वैसे ओवरऑल पंजाब में कुछ हद तक इन्होंने हमारे जो बाकायदा पंजाब हाउस है उसके भी साथियों पर गायबाना पर्चे किए 300 के करीब, और उसके बाद बुलवाया गया और हाजिरी लगवाई गई, तो उसको हमने अपने एंगल से सेटल डाउन कर दिया है। वो उसको फिर दोबारा खोल लें तो उनकी अपनी मर्जी है, लेकिन हमारा ज़मीर बिल्कुल क्लियर है। कभी हमने किसी गलत ट्रैक पे जो हमें हदायत थी कानून और आइन की बालादस्ती को कायम रखते हुए काम करना है। जी। कोई काम ऐसा नहीं करना जिसपे ये कोई दूसरी जमात या कोई दूसरा शख्स उठ के पंजाब में खड़ा होके कह दे कि ये एमकेएम का कारकुन है और ये गलत काम कर रहा है। हम उसके मुताबिक ही काम कर रहे हैं अब भी, और इंशाल्लाह मैं पूरी उम्मीद रखता हूं कि पूरे पंजाब में हम पूरी यूनियन काउंसिल के अपने ऑफिस बनाएंगे, यूनियन काउंसिल ऑफिस एमकेएम पाकिस्तान के, इंशाल्लाह। मुनीर साहब, बड़ा अहम सवाल यहाँ पर, क्योंकि एमकेएम जो है फलाई कामों के हवाले से काफ़ी मशहूर है। कराची में भी माजी में भी देखा गया कि बड़े काम किए, एक आवाज़ के ऊपर बहुत सारे कारकुनान, बारिश का मसला हो, कोई और मसले मसाइल रोड पर आ जाते हैं। अभी तक पंजाब में कितने फलाई काम किए हैं या प्रोजेक्ट्स हैं आपके इस पर काम कर रहे हैं? KKF है और भी बहुत सारी चीज़ें, इसके बारे में हमारे लिसनर्स को बताइए। बहुत शुक्रिया जी। ये भी आपने माशाल्लाह एक बहुत अच्छा सवाल किया है कि पाकिस्तान, एमकेएम पाकिस्तान पंजाब वो सूबा है जो पाकिस्तान की पूरी पॉपुलेशन से में आधी से ज्यादा आबादी का हामिल है। अगर यहाँ पर हमें खिदमत खल्क फाउंडेशन के काम में मरकजी हमारे जिम्मेदारान की तरफ से ये हदायत ना आती तो शायद हम इस कोरोना वायरस में बहुत हद तक अच्छा काम करते हैं। उसमें रुकावट हुकूमत की पाबंदी है या नहीं, हमें हमारे कायदीन की तरफ से हदायत थी, क्योंकि हम डिसिप्लिन के पाबंद हैं, उनकी हदायत थी कि अभी आप फिलहाल बंद कर दें, KKF का काम बंद कर दें। वो बंद किया ना। हम इस दफा नहीं बल्कि 22 अगस्त 2016 के बाद ना हमने खाले जमा की, ना हमने किसी से 1 रुपया चंदा लिया, जिसकी वजह से हमें एमकेएम पंजाब को भी और हमारे मरकजी क़यादत एमकेएम पाकिस्तान को भी बहुत मुआशी माली मुश्किलात पेश आ रही हैं। जितना काम कराची में, हैदराबाद में और मुख्तलिफ अजला में KKF एमकेएम पाकिस्तान ने रमजान शरीफ में और कोरोना वायरस की वबा के दिनों में जितना काम किया है, पंजाब उसका
اشیر بھی نہیں کر سکا، جبکہ پنجاب کو سندھ کی نسبت 4 گنا کم از کم 4 گنا زیادہ کام کرنا چاہیے تھا. تو یقیناً توصیف صدیقی بھائی آپ بھی سمجھتے ہیں وداؤٹ فائنانسز کوئی بھی ایسا اصلاحی کام اور لوگوں کی فلاح کے لیے کام نہیں ہو سکتا جب تک آپ کے پاس فائنانس مینج نہ ہو. ہمارے سینئرز نے ہمیں یہ بتا دیا کہ بھئی فائنانس کا پرابلم ہے، لہذا آپ اپنی مدد آپ کے تحت کریں. وہ ہم نے کیا. ذاتی انفرادی طور پہ جتنے ہمارے ایسے ساتھی تھے جو مخیر تھے، وہ اگر 100 بندے کو راشن دے سکے ہیں، کوئی 100 کو دیا، کسی نے 200 کو دیا، ہم نے بالکل اس کو ڈسپلے نہیں کیا، کیونکہ ایم کے شان کے خلاف ہے کہ اتنے بڑے صوبے میں 12.5 کروڑ کی آبادی میں ایک بندہ اٹھ کے 100 بندے کو راشن دے رہا صرف، اور جبکہ کراچی میں 1.5 لاکھ یا 3 لاکھ بندوں کو راشن دیا جا رہا ہے. کراچی مطلب آبادی کے لحاظ سے پنجاب کے ساتھ موازنہ کریں تو بہت کم آبادی ہے. جی جی. تو یہ ہم محروم رہے اس بندش کی وجہ سے اور اس ہدایت کی وجہ سے، ہم اس کو اس لیول پر نہیں کر سکے. اور ہم حکومت سے اپیل بھی کرتے ہیں، حکومت پنجاب سے بھی، مرکز سے بھی، کہ ہمارے اس فلاحی ادارے کو KKF کو اجازت دی جائے کہ پنجاب میں یہ فلاحی کام کریں، اور مطلب ہمارے جتنے بھی اس کے KKF کے شعبے ہیں ان کو فعال کرنے کی اگر اجازت دیں تو میں سمجھتا ہوں کہ انشاءاللہ پنجاب میں ہماری بہت اچھی پوزیشن ہوگی فلاح کی فیلڈ میں، عوامی فلاح کے سلسلے میں، چونکہ ہم تنظیمی طریقے سے کام کرتے ہیں. جی بہت شکریہ چودھری منیر احمد صاحب کہ آپ نے ہمارا پروگرام اے زندگی ریڈیو ویب ٹی وی شکاگو USA جوائن کیا. سر آپ نے بڑی مفید معلومات فراہم کی، اور بالخصوص پنجاب کے حوالے سے کہ MKM پاکستان کس طرح کام کر رہی ہے اور کتنے سارے آپ کے کارکنان، 5 بڑا فگر ہے. اور آپ نے کراچی میں اور پاکستان میں جو پانی کے جو پرابلمز ہوتے ہیں سیلاب وغیرہ کے، اس کے اوپر بھی بڑی اچھی روشنی ڈالی، اور جو بھی ہمارے ملک کے مسئلے مسائل ہیں اور کس طرح ہم اس ملک کی ترقی میں اپنا کردار ادا کر سکتے ہیں، یہ بھی آپ نے بڑی اچھی باتیں بتائیں. اور کیا کیا ناانصافیاں ہو رہی ہیں اس کے اوپر بھی آپ نے روشنی. سر میں آپ کا بہت شکر گزار ہوں کہ آپ نے ہمارا پروگرام جوائن کیا. اسی طرح آپ کو دوبارہ زحمت دیں گے، کیونکہ پنجاب سے MKM آنا اور پنجاب کے مسئلہ پورے پاکستان کے مسئلے بن جاتے ہیں. حکومت وہیں سے زیادہ تر بنتی ہے، وہاں پر ووٹنگ زیادہ ہے، وہاں پہ لوگوں کی اکثریت زیادہ ہے، وہاں پہ تنظیمیں زیادہ ہیں، وہاں پر بہت کچھ ہے کرنے کے لیے بھی اور کروانے کے لیے بھی. تو بہت شکریہ چودھری منیر صاحب، آپ کو زحمت دیں گے دوبارہ سے اپنے پروگرام میں. اپنا خیال رکھیں، سلامت رہیں، اللہ حافظ. جی بہت شکریہ صدیقی بھائی، اللہ تعالیٰ آپ کو صحت اور تندرستی دے. آمین. آپ کو بھی بہت شکریہ، اللہ حافظ. سامعین، ہمارے ساتھ جناب چودھری منیر احمد صاحب تھے، جنرل سیکرٹری پنجاب MKM پاکستان کے ہیں. کافی محنت کر رہے ہیں. ان کے ساتھ ان کی وائف بھی ہوتی ہیں، سلمہ باجی صاحب، سلمہ منیر کے نام سے مشہور ہیں، اور سلمہ باجی بھی ان کو بہت سارے لوگ کرتے ہیں. دونوں میں بھی بہت کام کر رہے ہیں اور لوگوں کے دکھ درد میں بھی جاتے ہیں. آپ لوگ بھی ایک کلیدی کردار ادا کیجئے، جو لوگ میرا کراچی میں، پنجاب میں پروگرام سن رہے ہیں. بھول جائیں تھوڑی دیر کے لیے کہ ہم نے جس کو ووٹ دیے تھے وہ کچھ کرے گا آگے. بھول جائیں تھوڑی دیر کے لیے کہ ہمارے جو خیر خواہ ہیں وہ کچھ کریں گے. آپ اپنا فرض ادا کرنا شروع کر دیں کہ ہم یہ چیز غلط نہیں ہونے دیں گے، اور یہ چیز جو ہمارے علاقے یا ہمارے شہر کے لیے اچھی ہے یہ ہم کروائیں گے. یہ آپ ہی لوگ کروا سکتے ہیں. بل پاس کروائیں. یہاں پر بھی تو پٹیشنز ہوتی ہیں، کامیاب ہوتی ہیں. آپ لوگوں کو گڈ نیوز دیتے چلیں کہ $400 جو ہیں ٹرمپ صاحب نے ان امپلائمنٹ میں دوبارہ اضافہ کر دیا، جو بند ہو گئے تھے پچھلے مہینے 25 تاریخ کو دوبارہ سے اناؤنس کر دیا ہے انہوں نے. یہ ایک بڑی خوشخبری ہے لوگوں کے لیے، کیونکہ کرونا جو ہے، میں الینوائے کی بات کر رہا ہوں، بہت تیزی سے بڑھ رہا ہے. پلیز میں آپ لوگوں سے ریکویسٹ کروں گا، گزشتہ 4-5 دنوں میں کرونا وائرس بہت تیزی سے بڑھا ہے. جو فگر تقریباً 300-400 پہ آ گئی تھی افیکٹڈ لوگوں کی، اب وہ 2000 کراس کر چکی ہے. کل کی جو فگر تھی قریب 2000 کے قریب تھی، لیکن ڈیتھ ریشیو جو ہے کم ہے، وچ از گڈ. لیکن پلیز اپنا خیال رکھیں.
آپ اپنا خیال جتنا اچھے طریقے سے رکھ سکتے ہیں کوئی نہیں رکھ سکتے. اور اس کے ساتھ میں آپ کو دوبارہ ایک ریکویسٹ بھی کروں گا کہ ہمارے بڑے اچھے دوست ہماری کمیونٹی کے اندر بڑے ایکٹیو، میلادوں میں بڑے ایکٹیو، پی ٹی آئی کے اندر بہت ایکٹیو جناب دیدار علی شاہ صاحب کافی بیمار ہیں اور بہت ہی کرٹیکل کنڈیشن میں. ان کی فیملی نے درخواست کی ہے کہ پلیز ان کے لیے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ان کو جلد صحت یاب کرے. اور اس پریشانی کی گھڑی کے اندر پوری کمیونٹی ان کے ساتھ ہے، بہت ہی ایکٹیو ہیں، بڑے اچھے اچھے کام کرتے ہیں. اور اسی طرح میں آپ لوگوں سے بھی ریکویسٹ کروں گا کہ جو اپنی عبادتوں میں مشغول ہے آج کل وہ پلیز دعا کریں دیدار علی شاہ صاحب کے لیے، اور اپنا بھی بہت خیال رکھیں کیونکہ کرونا کی وبا جو ہے جو کہا جا رہا تھا کہ سپتمبر میں کافی اوپر آئے گی، ایک لہر دوبارہ سے آئے گی، وہ میرے خیال میں آ رہی ہے. ہم اس کے لیے اگلے پروگرام میں ہماری بڑی اچھی لسنر بھی ہیں اور ڈاکٹر ایمن ہیں، وہ خدمات انجام دے رہی ہیں، آن لائن سروسز توحید فاؤنڈیشن ہے، بڑی کام کر رہی ہے زبردست. آپ کو کوئی بھی معلومات چاہیے فری ایڈوائس آپ کو دیتے ہیں، آپ ان سے بھی کانٹیکٹ کر سکتے ہیں. اور ان کو اگلے پروگرام میں یقیناً ہم دعوت دیں گے کہ کیا وجوہات ہیں کہ دوبارہ سے کرونا جو ہے وہ بڑھ رہا ہے. بالخصوص الینوائے کی میں ان سے بات کروں گا جہاں ہم رہتے ہیں. یہاں پر بہت ساری فیملیز جو ہیں، کیونکہ ایک آدمی متاثر ہوتا ہے تو اس میں 2-3 گھر کے فرد اور بھی متاثر ہو جاتے ہیں. تو پلیز اپنا خیال رکھیے اور جہاں تک ہو سکے احتیاط کیجیے. پچھلے دنوں کافی لوگوں نے، اس میں بھی شامل ہوں، میں اپنے آپ کو کیوں نہیں شامل کروں، میں احتیاطی کی، لوگوں سے میل جول زیادہ بڑھایا، تو احتیاط کیجیے پلیز. آپ کو ایک اسپانسر کی طرف لے کے چلتے ہیں جو بہت ضروری ہے ہمارے پروگرام کا. پلیزنٹ ٹریول کے پاس آپ ضرور جائیے، بہترین ریٹس ان کے پاس ہیں. ان کا اسپانسر سنیے، ایک چھوٹے سے بریک کے بعد آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں. Are you looking for a vacation or planning for Hajj or Umrah? For the best rates and amazing packages, contact Pleasant Travel, located at 6257 North Clark Street, Chicago, Illinois. Contact them. Their phone number is 773-508-1927. Their email is pleasanttravel@hotmail.com. Travel to countries like Pakistan, USA, Canada, India, UK, Europe, Russia, Turkey, Egypt, UAE, Australia, Asia, Africa, and more. And make your trip memorable with Pleasant Travel. Their Facebook page is Pleasant Travel Chicago. For best rates and amazing packages of Hajj and Umrah, contact Pleasant Travel. Are you looking for a vacation or planning for Hajj or Umrah? For the best rates and amazing packages, contact Pleasant Travel, located at 6257 North Clark Street, Chicago, Illinois. Contact them. Their phone number is 773-508-1927. Their email is pleasanttravel@hotmail.com. Travel to countries like Pakistan, USA, Canada, India, UK, Europe, Russia, Turkey, Egypt, UAE, Australia, Asia, Africa, and more. And make your trip memorable with Pleasant Travel. Their Facebook page is Pleasant Travel Chicago. For best rates and amazing packages of Hajj and Umrah, contact Pleasant Travel.
تو سامعین آپ نے یہ اسپانسر سنا پلیزنٹ ٹریول کے پاس جائیے, کانٹیکٹ کیجیے ان سے, بہترین ریٹس ان کے پاس ہیں. ابھی انشاءاللہ عمرے بھی اوپن ہو جائیں گے تو آپ ان سے کانٹیکٹ کر سکتے ہیں. پاکستان اور دنیا جہاں میں آپ بھی کہیں بھی انڈیا ٹریول کرنا چاہتے ہیں تو ان سے کانٹیکٹ کیجیے پلیزنٹ ٹریول. آپ کو بتاتے چلیں سامعین, آج اپنے پروگرام زندگی ریڈیو ویب ٹی وی شکاگو میں ہم نے زحمت دی ہے ڈاکٹر غلام نبی فائز صاحب کو. کشمیری ایکٹیویٹسٹ ہیں, بڑی خدمات ہیں ان کی, کشمیریوں کے لیے آواز اٹھا رہے ہیں اور کشمیری کاز کے لیے بڑھ چڑھ کے حصہ لیتے ہیں عرصہ دراز سے. متعدد بار اپنے پروگرام میں ان کو ہم نے زحمت دی, آج دوبارہ سے ہم نے زحمت دی اپنے پروگرام میں. السلام علیکم غلام نبی صاحب. جی تھینک یو ویری مچ تاؤصیف بھائی, تھینک یو. یو ویلکم. غلام نبی صاحب, بڑے اہم سوالات آپ سے کرنے ہیں. ابھی 1 سال ہو گیا ہے کشمیر میں کرفیو لگا ہوا ہے اور کشمیریوں کو اجازت نہیں ہے باہر نکلنے کی. پوری دنیا تقریباً خاموش ہے, پاکستان بھی اس میں شامل ہے. جو جواب دینا چاہیے تھا وہ ابھی تک دیا نہیں گیا. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ, میں بڑا امپورٹنٹ سوال کر رہا ہوں آپ سے, کہ کب تک ایسا چلے گا, کب تک ان کو قید کر دیا جائے گا؟ کوئی میں او آئی سی جو ہے تو وہ صرف او آئی سی کرنے کے رہ گئے, کون ان کے لیے آواز اٹھائے گا؟ کیوں نہیں یہ مسئلہ سالو ہو رہا, کیوں نہیں مودی صاحب پر پریشر ڈالا جا رہا؟ کیا وجوہات ہیں, ذرا اس کے بارے میں آج کھل کے بتائیے. پرابلمس کہاں آتی ہیں؟ نہیں, آپ کی بات تو صحیح ہے. یہ تو آپ نہیں کر رہے ہیں یا میں نہیں کر رہا ہوں, یہ تو ایمنسٹی انٹرنیشنل کی کئی رپورٹیں آئی ہیں. انہوں نے کہا کہ 8.5 ملین لوگ جو ہیں وہ بالکل قید خانے میں بند کیا گیا ہے. بلکہ نیو یارک ٹائمز جو دنیا کا بہت بڑا اخبار ہے, اس نے لکھا ہے کہ کشمیر کو مودی سرکار نے جہنمزار بنا دیا ہے. اور یہ اتنا ہی نہیں بلکہ واشنگٹن پوسٹ نے اپنی ایک رپورٹ میں لکھا ہے کہ ہندوستان کہا تھا کہ میں بڑی جمہوریت ہوں, لیکن اس کا کشمیر میں جنازہ نکلا ہے. لیکن ان ساری چیزوں کے باوجود, یہ تو جیسے میں نے کہا, یہ آپ اور میں نہیں کہتا ہوں, یہ تو دنیا کے وہ ادارے کہتے ہیں جن کی بہت بڑی کریڈیبلٹی ہے. یعنی خود اقوام عالم کا جو کسٹوڈین آف ہیومن رائٹس ہے, یونائٹڈ نیشن ہائی کمشنر آن ہیومن رائٹس, انہوں نے دو رپورٹیں شائع کی ہیں. بلکہ بہت ہی مجھے خوشی بھی ہوئی اور حیرت بھی ہوئی کہ ابھی 4 دن پہلے جو اقوام متحدہ کے اسپیشل رپورٹرز ہوتے ہیں, یعنی اسپیشل رپورٹرز جو ہیں یہ بہت بڑے دانشمند ہوتے ہیں پوری دنیا کے. جیسے آپ کے ہاں اسما جہانگیر صاحبہ جو ہے, تو شی واز ون آف دا اسپیشل رپورٹرز, کیونکہ وہ وہاں کی, آپ کو معلوم ہے, سپریم کورٹ آف پاکستان کی بار ایسوسیشن کی پریزیڈنٹ بھی رہی ہے. تو ایسے بہت بڑے دانشور ہوتے ہیں. تو 14 ایسے لوگوں نے ابھی 7 تاریخ کو انہوں نے ایک جوائنٹ وہ اسٹیٹمنٹ دیا ہے. بلکہ یہی کہا جو آپ نے کہا ہے کہ 1 سال سے وہاں کشمیری لوگ جو ہیں وہ قید خانے میں بند ہے. تو انہوں نے, کیونکہ وہ بہت امپورٹنٹ ہے اور ان کو خود ہی یونائٹڈ نیشن کا ادارہ جس کو کہتے ہیں ہیومن رائٹس کاؤنسل, وہ اپوائنٹ کرتا ہے. تو انہوں نے کہا کہ اگر وہاں کی صورتحال بدلتی نہیں ہے تو یونائٹڈ نیشن کو انٹروین کرنا چاہیے. یہ تو آپ کی بات صحیح ہے, یعنی ہم خود حیرت میں ہے. یہ تو ٹھیک ہے کووڈ-19 کی طرف سے پوری دنیا اس وقت پریشان ہے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ جینوسائیڈ واچ ایک دنیا کا بہت بڑا وہ NGO ہے. تو انہوں نے کہا ہے کہ ہمارے پاس وہ 10 پیرامیٹرز ہوتے ہیں. جب ہم کوئی رپورٹ لکھتے ہیں کہ کوئی سچویشن جو ہے وہ جینوسائیڈ کے قریب ہے, تو بدقسمتی سے کشمیر میں تمام جو 10 پیرامیٹرز ہیں وہ ایک ہی انڈیکیشن کرتے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ کشمیر جو ہے اٹ از ویری کلوز ٹو دا جینوسائیڈ. بلکہ نیو یارک ٹائمز کا جو کمیٹی, کیونکہ آپ کا تعلق میڈیا سے ہے, کمیٹی ٹو پروٹیکٹ جرنلسٹ, انہوں نے ایک رپورٹ شائع کی تھی کوئی 1.5 مہینے پہلے. تو یہ ان کے الفاظ ہیں, ان کے الفاظ کیونکہ انگلش میں ہے, لیٹ می ریپیٹ اٹ. انہوں نے کہا کہ دا میڈیا ان کشمیر ہیز بین پش ٹو دا برنک آف ایکسٹنکشن. لیکن میں آپ سے توصیف صاحب کہنا چاہتا ہوں, اگر یہ صرف میڈیا کی بات ہوتی کہ ٹو دا برنک آف ایکسٹنکشن کوئی بات نہیں, لیکن اس وقت جو وہاں پر ڈومیسائل لا ہے, اور ڈومیسائل لا میں 1 منٹ میں آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں. وہ بھی ڈومیسائل لا, ڈومیسائل لا کا مطلب یہ ہے کہ کشمیر میں جو بھی رہا ہے کوئی 10 سال یا 7 سال, اس کو وہاں کی شہریت مل سکتی ہے. ان ادر ورڈز جو وہاں پر 9 لاکھ فوج ہیں وہ وہاں کے شہری بن سکتے ہیں. ہمارے پاس کم سے کم 1 ملین ہندوستان کا نیبر ہے, وہ وہاں کی شہریت حاصل کر سکتے ہیں. آپ کو معلوم ہے کون نہیں کر سکتا ہے؟ مجھے وہ سرٹیفکیٹ نہیں مل سکتا ہے اگرچہ میں کشمیر کا پیدا ہوا ہوں. کیوں؟ کیونکہ میں 7 سال سے کشمیر میں نہیں رہا ہوں. یعنی وہاں کا جو بہت ہی بڑا NGO ہے جموں کشمیر کولیشن آف سول سوسائٹی, اتنا بڑا NGO ہے کہ ہمارے جو اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ امریکہ کا ہے, انہوں نے 7 دفعہ اس کو کوٹ کیا ہے.
यूनाइटेड नेशन ने बार बार उसको कोट किया है। उनका एस्टिमेट है अभी जुलाई 1 को, यानी अभी 10 दिन हुए हैं, जुलाई 1 को उन्होंने एक रिपोर्ट शाया की है। उसमें कहा कि हमारा एस्टिमेट है कि विद इन अ ईयर 1.7 मिलियन इंडियन को वहां पर लाया जाएगा। ये उसके बाद तौसीफ साहब कश्मीरी कल्चर को छोड़िए, कश्मीरी लैंग्वेज को छोड़िए, ये जो पूरा नेशन ऑफ कश्मीर है इट इज गोइंग टू बी एट द ब्रिंक ऑफ एक्सटिंक्शन। लेकिन इसके साथ ही मैं आपको एक बात भी बताना चाहता हूँ। अभी एक हफ्ते पहले वहां सिक्योरिटी काउंसिल का इजलास हुआ तो वैसे ये पाकिस्तान के इनिशिएटिव पर, लेकिन पाकिस्तान मेंबर नहीं है। ओबियसली वी शुड थैंक चाइना। चाइना ने इसमें बहुत रोल प्ले किया। सो दे मेट, थर्ड टाइम दे मेट देयर। इतना ही नहीं, जो सेनेटर मनादी, चूंकि हम अमेरिका में बात कर रहे हैं, सेनेटर मनादी जो न्यू जर्सी के हैं, लेकिन व्हाट इज इम्पोर्टेंट, वो सेनेट के फॉरेन रिलेशन कमेटी का को चेयरमैन है। उन्होंने 5 अगस्त को, बल्कि लाइव वो वहां पर था, न्यूयॉर्क में एक वेबिनार था, उसमें उन्होंने कहा है कि मैं उनका नाम ले लिया। उन्होंने कहा मैं ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन से अपील करता हूं कि 1 साल से हम नहीं देखा कि कश्मीर में जुल्म हो रहा है। सो वी हैव टू इंटरवीन, और हमारी गवर्नमेंट यानी अमेरिका, ट्रंप और फॉरेन ऑफिस को इंटरवीन करना चाहिए। ये कहने का मतलब ये तो सारी चीजें हो रही हैं, लेकिन कश्मीर में हमें कोई इम्पैक्ट इसका नजर नहीं आता है। एक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, खुदा की कसम तौसीफ साहब, हमें तो खुशी है कि अल्लाह का करम है कि हमारे पास न सिर्फ एक इंटरनेशनल सैंक्टिटी है, बल्कि हमारे पास जो लोगों के जज्बात हैं। कैन यू बिलीव इट तौसीफ साहब कि 1 साल से कश्मीरी आवाम जो है, जैसे मैंने कहा, एमनेस्टी इंटरनेशनल कहा कि वो कैद खाने में बंद है, दे कैन नॉट इवन टॉक टू ईच अदर। अभी 3 अगस्त को हिंदुस्तान ने एक और ऑर्डर निकाला, 3 अगस्त को, कि 4 और 5 अगस्त को पूरे कश्मीर के अंदर परपेचुअल कर्फ्यू होगा। परपेचुअल कर्फ्यू का मतलब यह है कि एनीथिंग दैट मूव्स ऑन द स्ट्रीट विल बी गन डाउन। और उसकी उन्होंने ये रीजनिंग दी है कि हमारे पास रिपोर्ट है कि 5 अगस्त को कश्मीरी आवाम जो है वो ब्लैक डे के तौर पर सड़कों पर आएंगे। तौसीफ साहब, इसका मतलब ये है कि हिंदुस्तान ने वाकई कश्मीर को एक जहन्नमगार बना दिया है। हिंदुस्तान ने कश्मीर में टेंस ऑफ थाउजेंड्स ऑफ लोगों को जेल में रख दिया है। हमारे लीडर मोहम्मद यासीन मलिक, अल्लाह ही बेहतर जानता है कि वो इस वक्त टॉर्चर सेल में है, डेथ सेल। लेकिन एक बात इसे साबित होती है कि हिंदुस्तान को इसका मुकम्मल यकीन है कि अगर ये कश्मीरी आवाम को हम सड़कों पर आने की इजाजत देंगे, वो मिलियन ऑफ लोग वहां पर जमा हो जाएंगे। यानी कहने का मतलब यह है कि वो कैद खाने में है, कहने का मतलब यह है कि 10,000 इस वक्त जेल में है। लेकिन ये भी सही है कि कश्मीरी आवाम का जो दिलो दिमाग है उसको हिंदुस्तान आज तक बाई नहीं कर सका। वहाँ के जज्बात मौजूद है। मोहम्मद यासीन मलिक, अल्लाह ताला उसको सेहत दे, इस वक्त जैसे मैंने कहा कि में है, उसने 10 बल्कि यही मोदी साहब की गवर्नमेंट आई थी 7 साल पहले साल में, उसने मोदी साहब को चैलेंज दिया था और अखबार में चैलेंज दिया था, और ये चैलेंज दिया था कि आप वहां से पूरे कश्मीर से नहीं, लेकिन श्रीनगर शहर से आप आर्मी निकालें, मुझे आप लाल चौक हमारा बहुत ही सेंट्रल लोकेशन है, जैसे आप यहाँ पाकिस्तान में लियाकत बाग है, मुझे आप लाल चौक पर जाने की इजाजत दी। अगर मैं 1 मिलियन लोगों को वहां जमा नहीं कर सकता हूं, मैं आज के बाद कभी कश्मीर का नाम नहीं लूंगा। वो 7 साल पहले जो मोहम्मद यासीन मलिक का चैलेंज था, वो आज खुद हिंदुस्तान ने साबित कर दिया है कि हमें तो कर्फ्यू लगाना है, वरना तो वहां लोग सड़कों पर आएंगे। यानी आपसे जो मैं बात कहना चाहता हूँ, आप बिल्कुल 100% करेक्ट है। बैनुल अक़वामी बरादरी जो कुछ कर सकती है, ये नहीं कि उनकी लिमिटेशन है, वो नहीं करती है, लेकिन अल्लाह का करम है कि कश्मीर के अंदर जो हमारे लोगों के जज्बात है, हमारे बच्चों के जज्बात है, हमारी खवातीन के जज्बात है, उनको वो चेंज नहीं कर सकते। लेकिन एक बात मैं आपसे बताना चाहता हूँ, जैसे आपके यहाँ बहुत सारे NGOs हैं, शिकागो में, पूरे अमेरिका में, ये जो क्या हम कहना गलती थी नरेंद्र मोदी की, इसकी वजह से 2-3 फायदे हो गए। एक तो यह कि पूरा बैनुल अक़वामी प्रेस, क्योंकि आपका ताल्लुक मीडिया के साथ है, आई कुडंट बिलीव इट फॉर द लास्ट 1 ईयर। अभी 2 हफ्ते में 2 दिन पहले वाशिंगटन पोस्ट में इतना प्यारा आर्टिकल छपा, ओपिनियन एडिटोरियल, वो तमाम कश्मीरियों की उमंग उनकी तर्जमानी करता था। नाम चौंस्की, लोग तो तरसते हैं कि नाम चौंस्की का नाम ले, जो MIT में है और अमेरिका का ही नहीं बल्कि दुनिया का बहुत बड़ा वो इंटेलेक्चुअल है। अभी उसने एक इंटरव्यू दिया था, वो भी एक हिंदुस्तानी जर्नलिस्ट को दिया था, और उसने कहा कश्मीर को हिंदुस्तान ने एक कैद खाना बना दिया है, और ये भी कहा है कि कश्मीर में क्या कुछ हो रहा है ये किसी को नहीं मालूम है। यानी ये सारी चीजें हैं। लेकिन इस वक्त जो कश्मीरी डायस्पोरा है,
جس کو میں نے کہا کہ مودی کی آنکھانہ غلطی سے پورے گلوبل ڈائسپورا کو انہوں نے متحد کیا ہے، ان کی ایک ہی ذمہ داری ہے، اور وہ یہ ذمہ داری ہے کہ ہمیں اس وقت دیکھیں نا، ہمیں فرانس جانے کی ضرورت نہیں، ہمیں جرمنی جانے کی ضرورت نہیں، ہمیں ٹوکیو جانے کی ضرورت نہیں. اس وقت گلوبل ولیج میں ہے، سوشل میڈیا ہے، یہ جو سلیکٹڈ کیپٹلز آف دا ورلڈ ہے، ہمیں ان کو اپروچ کرنا چاہیے تھرو میڈیا، تھرو ای میل، اور ان سے یہ کہنا چاہیے دیکھیں یہ تو یو این کی رپورٹ ہے، یہ تو ایمنسٹی انٹرنیشنل کی رپورٹ ہے. بھائی 2 دن پہلے بلکہ 3 دن پہلے ہیومن رائٹس واچ کی ایسا اسٹیٹمنٹ آ گیا ہے کہ کشمیر میں جو کچھ ہو رہا ہے ہم کیوں نہیں کچھ کرتے ہیں. یہ ساری رپورٹس لے کر ہمیں سلیکٹڈ کیپٹل آپ کے پاس جانا ہوگا، ناٹ نیسیسرلی فزیکلی بٹ ورچولی. ان سے 2 باتیں کرنی ہے. ایک تو یہ بات کرنی ہے کہ ابھی اقوام عالم کا اجلاس ہوگا، اگر جو فزیکلی یہاں کوئی ہیڈ آف دا اسٹیٹ نہیں آئے گا لیکن تقریر تو ضرور ہوگی. اس میں اقوام عالم کا جو سیکرٹری جنرل ہے انتونیو گوٹیرس، وہ اپنی رپورٹ پیش کرتا ہے پورے اقوام عالم کو سپٹمبر میں، ابھی تیسرے ہفتے سپٹمبر میں. ہماری یہ کوشش ہونی چاہیے وہ اپنی رپورٹ میں کشمیر کا تذکرہ کیے. اور دوسری بات ہماری یہ ہونی چاہیے عمران خان صاحب تو یہاں آئیں گے یا ورچولی وہاں پر تقریر کریں گے، وہ تو کشمیر کا نام تو ضرور لیں گے، اردوان صاحب بھی شاید اس میں لیں گے، لیکن ہماری کوشش یہ ہونی چاہیے کوئی 5-10 ایسے ہیڈ آف دا اسٹیٹ، ہیڈ آف دا ڈیلیگیشن وہ کشمیر کا نام تو لے لیں. بین الاقوامی برادری کو ہمیں سینسٹائز کرنا ہے، اور اس لیے نہیں سینسٹائز کرنا کہ توصیف صاحب یہ کہتے ہیں، غلام نبی فائی یہ کہتے ہیں، اس لیے سینسٹائز کرنا ہے کہ ہمارے پاس بین الاقوامی پریس ہمارا ساتھ دے رہا ہے، ہمارے پاس انٹرنیشنل این جی اوز ہمارا ساتھ دے رہا ہے. یعنی آپ کو تعجب ہوگا وہاں جنیوا میں جو ہیومن رائٹس کاؤنسل کا اجلاس ہو رہا ہے، جب ایمنسٹی انٹرنیشنل بولتی ہے خدا کی قسم اٹ شیکس دا فاؤنڈیشن آف امریکہ. ایک این جی او نے ہمارے پاس اس وقت 7 ایسے این جی او ہے انٹرنیشنل انکلوڈنگ ایمنسٹی انٹرنیشنل، 7 این جی اوز ہیں جنہوں نے ایک جوائنٹ اسٹیٹمنٹ دے دیا ہے کہ وی آر کنسرن اباؤٹ دا سچویشن ان کشمیر، اور انہوں نے 3 ڈیمانڈس کی ہے. ایک تو یہ ہے کہ جتنے پولیٹیکل پرزنرز ہیں ان کو رہا کیا جائے، یہ جو سوشل میڈیا پر آپ نے بین لگایا ہے اس کو ختم کر دیا جائے، اور کشمیری عوام کو یہ اجازت تو دے آپ کہ وہ کیا چاہتے ہیں. یہ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے پاس پورا انٹرنیشنل پریس ہے، ہمارے پاس اس وقت پورا جو این جی اوز ہے انٹرنیشنل این جی اوز ان کی سپورٹ ہے، لیکن اگر آپ اور میں اس کو استعمال کر کے دنیا کے جو سلیکٹ، میں نہیں کہتا کہ ہر ملک میں جائیں، لیکن سلیکٹڈ کیپٹل کے پاس ہم جائیں، کیونکہ ہمیں ذہن میں یہ بھی آنا چاہیے کہ یہ تو نہیں سنے گا. بھائی ٹھیک ہے اگر وہ نہیں سنے گا، لیکن کیا توصیف صاحب نے اپنی ذمہ داری عائد کی ہے کہ نہیں؟ کیا غلام نبی بھائی نے اپنی ذمہ داری کو یعنی اس کو ڈیڈ ہی ریئلائز دا ریسپانسبلٹی اینڈ ناٹ دا ڈور آف ایوری باڈی؟ آپ کی بات بالکل صحیح ہے کہ وی ڈونٹ ہیو دا سپورٹ آف انٹرنیشنل کمیونٹی دا وے دے کین ڈو اٹ. اس کی ایک ہی وجہ ہے، اور وہ یہ وجہ ہے کہ ہندوستان ایک بہت بڑی عالمی منڈی ہے. لیکن لیٹ می ٹیل یو، if you go and talk to anybody in the State Department and the Pentagon and the White House in America, they will say کہ ہمارے moral values ہیں، ہمارے universal laws ہیں، ہمارے universal principles ہیں. ان کو ہم یہی کہیں گے کیا آپ اپنے universal principles کو قربان کرتے ہیں economic interest پر؟ تو اسی لیے we have to knock the door of everybody. اور ہمارے پاس کیونکہ انٹرنیشنل سینکٹیٹی ہے، جو ہی نریندر مودی نے ایبروگیشن آف آرٹیکل 370 کیا، اس کا خیال تھا کہ کشمیر کو میں نقشہ سے ختم کروں گا، اور اس نے وہ 5 اگست 2019 کو کیا. واٹ ہیپن آن اگست 8؟ صرف 3 دن بعد جب ہمارے، بلکہ ہمیں آپ کی وساطت سے شکریہ بھی ادا کرنا چاہتا ہوں افتخار علی صاحب جو اے پی پی کے نمائندے ہیں، 8 تاریخ کو یعنی 3 دن بعد لاسٹ ایئر اس نے انتونیو گوٹیرس صاحب سے کہا کہ ہندوستان نے ایبریگیشن آف آرٹیکل 370 کیا، آپ کا کیا مقصد ہے؟ اس نے اس کو ریجیکٹ کیا. ان کے الفاظ ہیں انتونیو گوٹیرس صاحب کے کہ کشمیر جو ہے اس کو اقوام متحدہ کے چارٹر کے مطابق اور اقوام متحدہ کی جو قراردادیں ہیں اس کے مطابق اس کو حل ہونا چاہیے. یعنی اتنے ہمارے پاس انٹرنیشنل سینکٹیٹی ہے، اتنے ہمارے پاس این جی او کی رپورٹس ہیں، اتنے ہمارے پاس یو این ہائی کمیشنر نے 2 رپورٹس کی ہے، اتنی ہمارے پاس نیو یارک ٹائمز اور شکاگو ٹریبیون اور واشنگٹن پوسٹ کی ایڈیٹوریلز ہیں. اگر توصیف صاحب اور غلام نبی فائی اس کو استعمال نہ کریں، اس سے فائدہ نہ اٹھائیں، پھر یہ کشمیر کا آپ کی ناکامی نہیں، یہ میری ناکامی ہے. تو دیٹس وائی آئی ہیو ٹو ریئلائز مائی ریسپانسبلٹی کہ آئی ہیو ٹو ڈو واٹ ایور آئی ہیو ٹو ڈو. پھر اللہ ہماری مدد کرے گا. پھر کوئی سنے گا کہ نہیں سنے گا، لیکن
میں تو خوش ہوں گا نا ہمیں کہ کم اپنی سے کم میں نے رسپانسبلٹی ادا کرنی ہے. بہت اچھی بات کہی. ایک سوال اس میں تھوڑی سی مجھے تحمید باندھنی پڑے گی, تھوڑی گفتگو بھی کرنی پڑے گی. بڑا امپورٹنٹ سوال ہے کہ ہم نے خاموشی بھی اختیار کر لی, ہم نے نقشہ بھی بنا لیا نیا, اس میں کشمیر کو ایڈ کر لیا. ہم ادھر دیکھتے ہیں کہ اسکاٹ لینڈ میں ریفرینڈم بھی ہو جاتا ہے. ہم دیکھتے ہیں کہ ملیہ لودھی صاحبہ کی جو کوششیں تھیں وہ کافی تھیں ناکافی تھیں, ہم اس بحث میں نہیں جائیں گے. ہمارے بہت سارے مسئلے مسائل تھے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اب اس صورتحال میں کہ جب پوری دنیا کی نظریں کشمیر کی طرف آ رہی ہیں کہ وہاں پر عرصہ دراز سے لوگوں جو ہے محصور ہو گئے کرفیو میں, کیا آنے والے وقتوں میں کشمیر آزاد ہو رہا ہے؟ کشمیر بالکل آزاد ہوگا, کیونکہ دیکھیں نا کسی بھی مسئلے کے لیے ناٹ اونلی فار دا کاز آف کشمیر, کسی بھی انٹرنیشنل کانفلکٹ کے لیے 3 چیزیں بہت ضروری ہوتی ہے. ایک تو یہ ہے کہ عالمی سطح پر لوگوں کا کیا خیال ہے. میں نے کہا کہ آپ اندازہ لگائیے, ڈونلڈ ٹرمپ صاحب نے کشمیر کے لیے کچھ نہیں کیا نا, یو نو اٹ, ہی ڈڈ ناٹ ڈو ایوری تھنگ. لیکن ڈونلڈ صاحب نے 5 دفعہ کہا کہ میں ثالثی کرنے کے لیے تیار ہوں. یہ کشمیر کا جو اصولی موقف ہے اس کی ہر ایک یعنی تائید کرتا ہے. انٹرپٹ کروں گا, کیا کشمیر کو اگر ہم غیر فوجی علاقہ قرار دیں, ٹورزم کے طور پر استعمال کریں, کیا آپ اس سے متفق ہوگی؟ نہ انڈیا کا حصہ نہ پاکستان کا حصہ, وہاں پہ نہ فوج ہوگی, صرف امن ہوگا. کیا متفق ہیں اس بات پر آپ؟ دیکھیے یو این کی ریزولوشن میں یہ بھی ہے, یو این کی ریزولوشن میں جو ہے کہ پوری فوج کو وہاں سے نکال, پوری فوج کو, ناٹ اونلی انڈیا ناٹ اونلی پاکستان, ایوری تھنگ ہیز ٹو بی, دین دا پیپل آف کشمیر شوڈ ڈیسائڈ. تو بنیادی طور پر جو کشمیری عوام کا جو بنیادی وہ مطالبہ ہے وہ کہتے کہ ہمیں حق خود ارادہ دیا جائے. اور حق خود ارادت کا مطلب یہ نہیں کہ اس کو صرف پاکستان کا حصہ بنایا جائے. حق خود ارادت کا توصیف صاحب یہ بھی مسئلہ ہے, جیسے گیلانی صاحب کی میں بات کرتا ہوں, سید علی گیلانی صاحب کی, وہ الحاق پاکستان کی علامت ہے کشمیر, یہ تو سمبل آف دا ایکسپریشن آف کشمیر پاکستان سمبل. لیکن مجھ سے کہا کہ ہمیں موقع دیں, اگر میجارٹی آف دا پیپل آف کشمیر انہوں نے ہندوستان کے ساتھ فیصلہ کیا ہے, میں ان کے ساتھ جاؤں گا. اور محمد یاسین ملک جو سمبل ہے انڈیپینڈنٹ کشمیر کا, اس نے کہا کہ آپ ہمیں موقع دیں, اگر لوگ انڈیا کے ساتھ جائیں گے وی آر گوئنگ ٹو ڈو دس. تو بنیادی طور پر جو ہمارا بنیادی مقصد ہے اور مطالبہ ہے وہ یہ ہے کہ کشمیری عوام سے پوچھا جائے وہ ہندوستان کے ساتھ جائے, پاکستان کے ساتھ جائے یا انڈیپینڈنٹ رہیں. کیونکہ انڈیپینڈنٹ کا جو تصور ہے آپ کو تعجب ہوگا, انڈیپینڈنٹ کشمیر کا جو کنسپٹ ہے یہ سر گپت راسوامی ایینگر نے 15 جنوری 1948 کو سیکورٹی کاؤنسل میں تقریر کے دوران کہا تھا. اور یہ گپت راسوامی ایینگر کوئی عام آدمی نہیں تھا, اگرچہ وہ انڈین ڈیلیگیٹ تھا, لیکن یہ مہاراجا کے پرائم منسٹر بھی رہے تھے کشمیر کے اندر. اور یہ وہی ہے گپت راسوامی ایینگر جو ہم آرٹیکل 370 کی بات کرتے ہیں نا, اس کو گپت راسوامی ایینگر نے لکھا ہے, ہی ہیز ڈرافٹڈ ہے. اور اس نے اقوام عالم میں جو تقریر کی ہے اور 15 جنوری 1948 کو اس نے کہا کہ کشمیر ہندوستان کے ساتھ رہے یا پاکستان کے ساتھ الحاق کرے یا انڈیپینڈنٹ رہے, اٹ ہیز ٹو بی ڈیسائیڈڈ بائی دا پیپل آف کشمیر. تو اس لیے میں کہتا ہوں, میں آپ سے یہ بھی کہنا چاہتا ہوں, کشمیر اتنی بیوٹیفل پلیس ہے, آئی ڈونٹ نیڈ ٹو ٹیل یو. یعنی آپ اندازہ لگائے کہ سنگاپور 1/20 آف کشمیر ہے, لیکن سنگاپور کا جو ٹوریزم کا ریونیو تھا, آئی تھنک اٹ واز 2007 اور 2008, اٹ واز $10 بلین, صرف ٹوریزم کا جو ریونیو تھا. اگر ہمارے پاس ہم کشمیر کے لیے یہ جو آپ نے صحیح کہا کہ وہاں سے فوج نکالیں, کشمیر از دا موسٹ بیوٹیفل پلیس آن ارتھ, نو ڈاؤٹ. صرف ٹوریزم کے مد میں وی آر گوئنگ ٹو گیٹ بلینز آف ڈالرز. اور ہمارے پاس جو اللہ تعالیٰ نے اتنی وسائل پیدا کیے, جو ہماری فارسٹری ہے جس کو انہوں نے وہاں پر ختم کیا ہے, جو ہمارے ایگریکلچر ہے, جو ہمارا فروٹ ہے, جو ہمارا سلک ہے, جو ہمارا سیفرن ہے, جو ہمارے جو منرلز ہیں, وی آر گوئنگ ٹو سسٹین اینڈ مینٹین کشمیر. But the only thing is that Kashmiri people, secondly, we are not really asking the moon. یعنی آپ کو تعجب ہوگا پاؤسی بھائی, لیٹ می ٹیل یو, اینڈ پرٹیکولرلی فار دا آڈینس, کشمیر دنیا کا صرف وہ ایک مسئلہ ہے, دا اونلی ایشو ان دا انٹرنیشنل سین, دا اونلی ایشو کہ کشمیر کا حل کیا ہونا چاہیے, یہ پارٹیز نے پرپوز کیا ہے. یعنی کشمیر کا حل حق خود ارادت ہے, یہ ہندوستان نے پرپوز کیا ہے, یہ پاکستان نے اس کو سپورٹ کیا ہے, یہ انٹرنیشنل کمیونٹی نے اس کو انڈورس کیا ہے. یعنی واٹ شوڈ بی دا سولوشن آف دا کشمیر پرابلم ان ٹرمز آف کشمیر, اٹ واز پرپوز بائی دا پارٹیز دیم سیلف. تو اس لیے جو ہمارا حق ہے وہ اتنا پیارا ہے. آپ کو آخر میں ایک بات بتانا چاہتا ہوں, اروند کی رائے کا آپ نے نام سنا ہوگا.
जी जी आरुषि राय एक हिंदुस्तानी खातून है, यानी वो जहाँ भी जाती है, मैं तो एक लंदन में उसके एक लेक्चर में गया था, वहाँ 2-2.5 लोग वहाँ पर उनको सुनने के लिए तैयार थे. शी इज इंटरनेशनली नोन. उससे पूछा गया टू बी एग्जैक्ट 3 अक्टूबर 2019, वो एक इंटरव्यू दे रही थी, बल्कि गूगल पर भी आप ये देख सकते हैं. और उससे पूछा गया कि ये अरुणति साहिबा, ये इंग्लिश में था कि कश्मीरी चाहते क्या है. Tausif साहब, can you believe it? She is not a Kashmiri. She is not from Islamabad. She is not from Karachi. She is not even a Muslim. But she is an internationally human rights activist. उनके जवाब है. Let me tell you, because she spoke in English. उसने कहा, you are asking what do the people of Kashmir want? They have been saying it for the last 72 years. You are asking what do the people of Kashmir want? They have been saying it with their blood. These are her words. अपने खून से वो उन्होंने कहा कि वो क्या चाहते हैं. फिर उसने कहा कि you are asking me what do the people of Kashmir want? They want nothing but the right to self-determination. ये कहने का मतलब ये है कि हम जो मुतालबा करते हैं, ये कोई ऐसी बात नहीं कि किसी के समझ में नहीं आती है. ये तो एक ऐसी बात है जो इंटरनेशनली लोगों ने तस्लीम किया है. इस वक्त भी अगर आपको ये मुझसे ज्यादा पता है क्योंकि आप जर्नलिस्ट हैं, अमेरिका हमारी सपोर्ट नहीं करता है, लेकिन इस वक्त जो स्टेट डिपार्टमेंट की किताबों में लिखा है, जो हमारी पॉलिसी है यूएस की एग्जैक्ट पॉलिसी, वो ये है, इंडिया एंड पाकिस्तान मस्ट डिसाइड द फ्यूचर ऑफ कश्मीर आफ्टर टेकिंग इनटू अकाउंट द विशेस एंड द विल ऑफ द पीपल ऑफ कश्मीर. ये तो विश एंड विल है ना. और दूसरी बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये विश एंड विल ऑफ मुस्लिम ऑफ कश्मीर नहीं है. ये विश एंड विल ऑफ इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर नहीं है. ये विश एंड विल ऑफ एवरी सिंगल सोल, चाहे आप हिंदू हैं, मुसलमान है, बुद्ध है, चाहे आप मकबूजा कश्मीर से हैं, गिलगित बल्तिस्तान से हैं या आजाद कश्मीर से हैं. इनका जो विल होगा, इनकी जो मेजॉरिटी डिसीजन होगा, दैट हैव टू बी डिसाइडेड बाय एवरीबॉडी. अभी आपने पाकिस्तान की बात की, एक बात आपको बताना चाहता हूँ. आपने सुना होगा नाम शेख अब्दुल्ला. उसको शेरी कश्मीर के नाम से जानते थे. और टू टेल यू फ्रैंकली, शेख अब्दुल्ला जब मैं वहां पर स्कूल में जाता था, प्राइमरी स्कूल में, मिडिल स्कूल में, ही वाज रियली कंट्रोलिंग द हार्ट एंड माइंड्स ऑफ द पीपल. मुझे वो मतलब ही वाज अ मैजिक फॉर मी. उस शेख अब्दुल्ला ने हिंदुस्तान के साथ 2 माहदे किए. एक तो इंदिरा गांधी के साथ किया, एक तो उसके फादर के साथ किया, नेहरू के साथ किया ना. लेकिन इतना मैजिक होने के बावजूद, इतना बड़ा लीडर होने के बावजूद, वो उन महादों को कश्मीरी अवाम के सामने सेल नहीं कर सका. इस वक्त जो उसकी कब्र है, अगर देखे ना, जब कोई गुजर जाता है हमें उनके बारे में ठीक बात कहनी चाहिए. बिल्कुल, लेकिन उसकी जो कब्र है, आज ही नहीं, 1983 से लेकर आज तक वहां पर 24 आवर्स पहरा होता है पुलिस का, कहीं उसकी लाश को निकाला न जाए. इसलिए मैं दोनों हिंदुस्तान और पाकिस्तान ये कहना चाहता हूँ, आप दोनों किसी एक हाल पर मुत्तफिक हो सकते हैं और आप उस हाल को कश्मीरियों पर इम्पोज कर सकते हैं, लेकिन क्या आप उस हाल को कश्मीरियों के सामने सेल कर सकते हैं? आपने नाम सुना होगा जनरल परवेज मुशर्रफ साहब का. जनरल परवेज मुशर्रफ साहब सिर्फ पाकिस्तान के प्रेसिडेंट नहीं थे, ही वाज आल्सो द चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ. आई डोंट नीड टू टेल यू कि पाकिस्तान का चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ कितना पावरफुल होता है. ही वाज द प्रेसिडेंट एंड ही वाज द चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ. उसने 4 नुकाती फार्मूला निकाला कश्मीर के लिए, जो हमें काबिल कबूल नहीं था. उसने अपनी किताब में लिखा है कि एवरी पर्सन इन कश्मीर सपोर्टेड मी, लेकिन सईद अली गिलानी ने इसके साथ इत्तेफाक नहीं किया. एक सईद अली गिलानी सामने खड़े हो गया कि कुड नॉट सेल इट टू द इंडिया. आप समझे कि नहीं? इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं कि हिंदुस्तान पाकिस्तान अगर किसी मौके पर कोई भी हाल ढूंढने के लिए तलाश में होंगे और कश्मीरी से उसका कोई मुआवजा नहीं होगा, कश्मीरी के साथ कंजन नहीं होगी, सईद अली गिलानी साहब, मोहम्मद यासीन मलिक साहब, शबीर अहमद शाह साहब, मीर उमर फारूक साहब उसमें शरीक नहीं होंगे, वो हाल कश्मीरी को न सिर्फ काबिल कबूल होगा, बल्कि कश्मीरी न सिर्फ उसको रिजेक्ट करेंगे, लेकिन उसको कोई वहां पर बाई करने के लिए तैयार नहीं होगा. बहुत शुक्रिया गुलाम नबी फ़ाइज़ साहब, बड़ी अहम मालूमात आपने और बड़ी डिटेल में आपने लोगों को हमारी बताई कि क्या मसले मसाइल है. मुस्लिम उम्मत साथ नहीं दे रही, ये अफसोसनाक अमर है. लोगों को चाहिए कि हम कब तक ये सोचते रहेंगे कि इनके घर में आग लगी है, मेरे घर में लगी है नहीं है, और मैं तो सेफ़ हूँ और इनके साथ जो कुछ हो रहा है हुआ करे. तो ये आग
کل کو ہمارے گھر تک بھی آ سکتی ہے. تو پلیز سوچیے, اپنے لوگ بحیثیت مسلمان سوچیے, انسانیت کے اوپر سوچیے کہ کتنی ظلم زیادتیاں ہو رہی ہیں, کہ 1 سال ہو گیا ہے کہ وہاں پر کرفیو لگا ہوا ہے, ہزاروں نوجوانوں نے, بزرگوں نے قربانیاں دے دیں, شہید ہو گئے, عورتوں نے کی بے حرمتی کی گئی, تعلیمی دروازے ان کے لیے بند, روزگار کے دروازے ان کے لیے بند. بتائیے کتنی مشکلات سے وہ زندگی گزار رہے ہیں. آج یہاں پہ کرونا ہوا ہے, 4 مہینے کے لیے لوگ گھر میں بیٹھے تو وہ آدھے سے زیادہ پاگل ہو گئے, ان کو ہوم سک ہو گئے, وہ باہر نکلے, کرونا پھیل گیا. تو اس تھوڑی دیر کے لیے سوچیں کہ کشمیری 1 سال سے گھر میں بند ہیں, ان کے اوپر سختیاں کی جا رہی ہیں, ان کے ساتھ ناانصافیاں کی جا رہی ہے, ان کے اوپر ایک طاقت مسلط کر دی گئی ہے, اور دنیا خاموش ہے. ہمیں اپنا شیئر ضرور ڈالنا چاہیے کسی بھی پلیٹ فارم پر, کسی بھی طریقے سے, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہر کسی کو کوئی نہ کوئی صلاحیت دی ہے. اپنا شیئر ضرور ڈالیے. غلام نبی فائز صاحب, بہت بہت شکریہ, آپ متعدد بار ہمارا پروگرام جوائن کر چکے ہیں. یہ ایک اہم ٹائم تھا اور آپ نے گفتگو کی, ہمارا پروگرام ریڈیو ہے زندگی ویب ٹی وی شکاگو USA جوائن کیا. سر میں آپ کا بہت شکر گزار ہوں. اسی طرح آپ کو زحمت دیتے رہیں گے اور آپ سے گفتگو کریں گے. سلامت رہیں. آپ کا بھی بہت بہت شکریہ. اللہ حافظ. اللہ حافظ. وعلیکم السلام. سامعین, ہمارے ساتھ غلام نبی فائز صاحب تھے, کشمیری ایکٹیویسٹ ہیں, عرصہ دراز سے بہت خدمات ہیں, کشمیریوں کے لیے آواز بلند کر رہے ہیں, ہر جگہ جاتے ہیں, کھڑے ہوتے ہیں, ان کے حقوق کے لیے بات کرتے ہیں. تو پلیز آپ لوگ بھی سوچیے کہ کشمیری ہمارے بھائی ہیں, ہمارے برادر ملک بھی ہے. میں تو یہ کہوں گا کہ اس جہریت کے خلاف آواز ضرور اٹھائیں پرامن طریقے سے رہ کر. اور دوسری ساتھ میں یہ بھی کہوں گا کہ ہم کشمیریوں کے لیے خاموشی اختیار کرتے ہیں, دھوپ میں آدھے گھنٹے کھڑے ہوتے ہیں, ان کے لیے جذبہ بھی دکھاتے ہیں بہت سارے لوگ. میں محصورین پاکستان کے لیے بھی کہوں گا کہ پلیز آپ لوگ بھی ان کے لیے آواز اٹھائیں, کہ جہاں پر روزانہ لوگ جیتے ہیں اور مرتے ہیں, وہاں پر لوگوں کی بہت بری حالت ہے. تو پلیز ان کے لیے بھی دعا بھی کریں, اور اپنی حکومت سے درخواست کریں گے کہ محصورین پاکستان کی طرف دیکھیے کہ وہاں پر وہ جس طرح کیمپوں میں زندگی گزار رہے ہیں, وہ آج بھی پاکستان کا پرچم تھامے ہوئے ہیں اور اپنے آپ کو پاکستانی کہہ رہے ہیں. وہاں پہ متعدد بار آپ اخبار میں بھی سنتے ہوں گے, پھانسیاں دی جا رہی ہیں وہاں پر لوگوں کو اس پاداش میں کہ انہوں نے پاکستان کو سپورٹ کیا. آپ کو ایک ایڈ سناتے ہیں ہمارے اسپانسر, اس کے بعد ہیں پلیزنٹ ٹریول. ایک خوبصورت سا ایڈ سنیے اعجاز صاحب کا, باس ساؤنڈ. اگر آپ کو ساؤنڈ سسٹم چاہیے, کسی بھی تقریبات کے لیے لائٹنگ چاہیے, گلوکار چاہیے, تو اعجاز حسین صاحب سے کانٹیکٹ کیجیے. ان کا ایک ایڈ سنیں, ایک چھوٹے سے بریک کے بعد آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں. باس ساؤنڈ اینڈ لائٹس, آپ کا جانا پہچانا نام. باس ساؤنڈ اینڈ لائٹس, لائیو کانسرٹ ہو یا پھر ڈی جے, گیت, غزل اور دوسری تمام تقریبات کے لیے ہم سے رابطہ کریں. رابطے کے لیے اعجاز حسین 773-313-7187. سامعین, آپ نے یہ خوبصورت سا ایڈ ایک اچھا ہے, آپ کے لیے فائدہ مند چیزیں ہوتی ہیں ساؤنڈ سسٹم وغیرہ. تو آپ کو ایک خوبصورت سا انٹرٹینمنٹ ٹائم شروع ہو چکا ہے. ایک خوبصورت سی غزل آپ کو سناتے ہیں. 90s میں ایک بہت ہی خوبصورت نام اور خوبصورت آواز مسرور حسین صاحب کی, بڑے خوبصورت گیت گاتے ہیں. اتفاق جب ہوا, میری ان سے گفتگو ہوئی تو پتہ چلا ان کو میں بہت اچھی طریقے سے جانتا ہوں. جب میری عمر 12-13 سال تھی, ایک فنکشن میں نے ان کو سنا تھا. ان کا ایک بڑا مشہور گانا تھا جو میں اگلے پروگرام میں یقیناً آپ کو سناؤں گا. جب تیرے شہر سے گزرتا ہوں. عموماً جو لوگ امریکہ سے پاکستان جاتے ہیں ان کی پرانی یادیں تازہ ہو جاتی ہیں, اور یہ ایک خوبصورت سی غزل انہوں نے گائی ہے. سنیے مسرور حسین کی آواز میں, بہت ہی خوبصورت آواز ہے. اور آپ چاہیں تو یہ شیئر بھی کریں لوگوں کو پروگرام, اور لائک بھی کریں, اور فیڈ بیک ضرور دیجیے گا. ایک خوبصورت سی آواز سنیے, ایک چھوٹے سے بریک کے بعد آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں.
ऐसी कोई खता ना और करे इस जहां में न कोई प्यार करे दिल को अपने न बेकरार करे इस जहां में न कोई प्यार करे ये न पूछो कि दिल लगी क्या है ये न पूछो कि दिल लगी क्या है बेकली क्या है आशिकी क्या है वसीला है ये दिल लगाने का कोई इसको इख्तियार करे इस जहां में न कोई प्यार करे दिल को अपने न बेकरार करे इस जहां में न कोई प्यार करे रास सबको वफा नहीं आती रास सबको वफा नहीं आती आरज़ू सबकी रंग नहीं लाती ये मुक़द्दर के खेल हैं सारे सोच कर इस पे एतबार करें इस जहां में न कोई प्यार करे दिल को अपने न बेकरार करे इस जहां में न कोई प्यार करे वाह ज़बरदस्त बेहतरीन आवाज़ इस जहां में कोई ना प्यार करे बहुत ही खूबसूरत आवाज़ मसरूर हुसैन साहब की और आपको बताते चलें सामीन के एक गीत को बनाने के लिए गज़ल को बनाने के लिए बहुत सारे लोग बैकग्राउंड में काम करते हैं उनका नाम ना लेना ये नाइंसाफ़ी होगी इस गीत को लिरिक दी हैं जनाब इशरत गुडारवी साहब ने और कंपोज़ किया है इस्लामुद्दीन साहब ने म्यूज़िक और रिकॉर्ड के फ़राइज़ अंजाम दिए हैं इमरान रफ़ीक साहब ने मैं अगले प्रोग्राम में इनका जो मुझे भी पसंद था बड़ा खूबसूरत गाना और मैं चाहता था इस प्रोग्राम में ये गीत सुनाएं कि जब तेरे शहर से गुज़रता हूँ मसरूर हुसैन साहब तो कोशिश करेंगे कि लाइव हो सकता है गाएं या मैं कोशिश करूंगा कि उन्होंने मुझे एक रिकॉर्डेड अपना ये गीत भेजा है तो मैं आपको अपने प्रोग्राम में ज़रूर सुनाऊंगा बहुत खूबसूरत आवाज़ थी दाद ज़रूर दीजिए फीडबैक ज़रूर दीजिए मेरे फेसबुक फ्रेंड्स जो हैं प्लीज़ इस प्रोग्राम को शेयर कीजिए लाइक कीजिए और मसरूर हुसैन साहब को खूब बहुत सारी दाद दीजिए ये गुलूकार हमारे मुल्क का सरमाया है हमारे मुल्क का नाम रोशन करते हैं आप लोगों के दरमियान में आके अपनी आवाज़ का जादू जगाते हैं आपको एंटरटेन करते हैं किसी को खुश करना किसी के आँख से आंसू चुराना ये अजीम काम है तो प्लीज़ इनको उतनी ही अजीम दाद दीजिए जिसके ये मुस्तहक हैं आपको एक खूबसूरत सी आवाज़ हम थोड़ी देर में सुनाएंगे एक हमारा स्पॉन्सर है प्लेजेंट ट्रैवल आप सुनिए एक छोटे से ब्रेक के बाद आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं Are you looking for a vacation
or planning for Hajj or Umrah. For the best rates and amazing packages, contact Pleasant Travel, located at 6257 North Clark Street, Chicago, Illinois. Contact them. Their phone number is 773-508-1927. Their email is pleasanttravel@hotmail.com. Travel to countries like Pakistan, USA, Canada, India, UK, Europe, Russia, Turkey, Egypt, UAE, Australia, Asia, Africa, and more. And make your trip memorable with Pleasant Travel. Their Facebook page is Pleasant Travel Chicago. For best rates and amazing packages of Hajj and Umrah, contact Pleasant Travel. तो सामीन आपको ये प्लेजेंट ट्रैवल का स्पॉन्सर है, इनको पास जाइए, इनके पास बड़े अच्छे अच्छे पैकेजेस हैं और बड़े अच्छे रियायती टिकट्स भी हैं इनके पास, तो उनसे कांटेक्ट कीजिए। आपको एक शायरी सुनाते हैं परवेज़ अनवर वधावन साहब की आवाज़ में, सुनिए, एंजॉय कीजिए। एक छोटे से ब्रेक के बाद आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं। ये आपका अपना प्रोग्राम ए ज़िंदगी रेडियो वेब टीवी शिकागो यूएसए है। सुना रहे हैं, उम्मीद है आप इसे लाइक करेंगे। तो पोइम कुछ यूं है कि बड़े बड़े वादे थे उसके, अब वो फरेब देता है। बड़े वादे थे उसके, अब वो फरेब देता है। जान निसार बन के आया था, वो अब जान लेता है। जान निसार बन के आया था, वो अब जान लेता है। बात दूर होने की वो हर रोज करता है। बात दूर होने की वो हर रोज करता है। पहले करीब था मेरे, अब वो दूर रहता है। पहले करीब था मेरे, वो अब दूर रहता है। नया झूठ है उसका, वो मुझ पे मरता है। नया झूठ है उसका, वो मुझ पे मरता है। मेरे सामने वाली को वो इशारे करता है। मेरे सामने वाली को इशारे करता है। फिक्रों ने घेरा है मुझे हर दम, फिक्रों ने घेरा है मुझे हर दम। यही सोच सोच के मेरा दम निकलता है। यही सोच सोच के मेरा दम निकलता है। तो भाई उम्मीद है आप इसे लाइक करेंगे और सब्सक्राइब भी किया करें मेरे चैनल को, मुझे खुशी होगी। जज़ाकल्लाह, अल्लाह खुश रखे। ओके, अल्लाह हाफिज़। तो सामीन, बड़ी खूबसूरत सी शायरी परवेज़ अनवर वधावन साहब ने आपके लिए भेजी, आपने सुनी, आपको यकीनन पसंद आई होगी कि इशारे मेरे सामने करता है। तो ये तो बड़ा ही जोशीला वर्ड था। तो बहरहाल आप सुनिए, एंजॉय कीजिए, प्रोग्राम को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, फीडबैक दीजिए। आपको एक छोटी सी डॉक्यूमेंट्री दिखाते हैं, बड़ी खूबसूरत सी, जो ईद के हवाले से मैंने बनाई थी और आपके साथ ईद के मौके पे शेयर करना चाह रहा था, लेकिन ईद का प्रोग्राम हम नागुज़ीर वजूहात की बिना पर कर नहीं सके। तो एक छोटी सी वीडियो आपको दिखाते हैं कि दीवान एवेन्यू शिकागो में किस तरह लोगों ने नमाज अदा की, ईद की खुशियाँ किस तरह बनाई, किस तरह तैयार हुए, शिकागो के सबर्ब्स में किस तरह ईद की नमाज अदा की गई, इसके मुतालिक आपको दिखाते एक छोटी सी वीडियो, सुनिए। आपको बताते चले कि शिकागो में एक नन्हे मुन्ने बच्चा बिल्कुल पैदा हुआ, वो भी अपने आप को तैयार करने बच्चे के बाल आप काट रहे हैं, उस तरह से कोई डर महसूस नहीं होता? कोई महसूस, इतना हाथ माशाल्लाह पक्का हो चुका है आपका? एक्चुअली जब मैं रेजर चलाता हूँ, सबसे पहला जो मेन थिंग है, हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब उनकी कटिंग होती थी, जो उनके फूल थे, कुल हो अल्लाह सूरत पढ़ के फूल मार के वे वो काटता है, सुन्नत एग्जैक्टली। जब मैं बच्चे की करता हूँ तो अल्हम्दुलिल्लाह जो सुन्नत पूरी कोशिश है कि मैं भूलूँ ना। अभी मैंने करने लगा था, मैंने फौरन रोका और मैंने तुरंत वाला पढ़ के ज़बरदस्त ज़बरदस्त।
بہت شکریہ علی بہت تھوڑا سا آسان بھی اٹھتا ہوں جب ریزر چلاتا ہوں اس کے بعد کرتا ہوں. نصیبی ہے شکاگو کے لوگوں کی کہ اعظم ہمارے ساتھ درمیان میں ہوتے ہیں اور عید کے ہر موقع پر. اعظم آپ کو کیسا لگتا ہے یہ پروفیشن, کیسا لگتا ہے لوگوں کو؟ لوگوں کی بڑی ڈیمانڈز ہوتی ہیں, یہاں سے سیدھے کر دینا, یہاں سے الٹے کر دینا, یہاں سے رنگین کر دینا, کیسا لگتا ہے آپ کو کرنا؟ بہت اچھا لگتا ہے, بہت اچھا لگتا ہے. ان کی ڈیمانڈ پوری کرنا ہے اور ان کو سیٹسفائی کرنا. آج کل کون سے ہیئر کٹ زیادہ مقبول ہیں نوجوان نسل میں اور ادھیڑ عمر کے لوگوں میں؟ زیرو فیئر چاہیے ان کو, ریزر والا اور جس کا. اچھا, آپ کو تمام ہیئر کٹ پہ عبور حاصل ہے؟ الحمدللہ, بہت شکریہ اعظم. آپ نے دیکھا کہ علی ہیئر ڈریسر پر ایک چھوٹا سا بچہ بھی آیا ہوا تھا اپنے آپ کو تیار کرنے کے لیے, اور آپ کو پتہ ہے کہ ہم انہیں بچے کو جو بات بھی اترواتے ہیں, اور دیوان پر بڑی سرگرمیاں رہیں اور مسجد میں لوگوں نے نماز ادا کی, سوشل ڈسٹینس بھی رکھا لوگوں نے, اور سبربس میں ہر جگہ نمازیں ہوئیں, لوگ ایک دوسرے کے گھر میں جو لمیٹڈ تھے گھروں پہ بھی گئے, اور خصوصی طور پہ اہتمامات کیے گئے تھے گراؤنڈز میں, اور کھیلوں کے گراؤنڈ میں بھی اہتمام کیا گیا لوگوں کی طرف. تو سامعین, آپ کو یہ چھوٹی سی آپ کے لیے ایک ویڈیو ہم نے بنائی تھی, آپ کو یقیناً پسند آئے گی, فیڈ بیک ضرور دیجیے گا. اور آپ کو ایک بات بڑی اہم بتاتے چلیں کہ سنگرز آپ کے لیے بڑے خوبصورت گیت بھیجتے ہیں. اسی طرح رینا عرفان نے ایک بہت ہی خوبصورت سا گیت بھیجا ہے. پلیز فیڈ بیک ضرور دیا کریں, نام لکھ کر دیا کریں کہ انہوں نے بہت اچھا گیت گایا ہے, غزل گائی, نعت پڑھی, منقبت پڑھی یا حمد پڑھی, تو پلیز ضرور داد دیا کریں. سنیے رینا عرفان کی خوبصورت آواز میں ایک منفرد انداز, سنیے, انجوائے کیجیے. ایک چھوٹے سے بریک کے بعد آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں. آئے گی تجھ
बेहतरीन गाना आपने सुना रीना इरफान की आवाज़ में, बहुत ही अच्छा गाती हैं। इनके साथ इनके हस्बैंड इरफान कुरैशी होते हैं जो इनकी बड़ी हेल्प करते हैं, पीछे से म्यूज़िक भी बड़ा अच्छा देते हैं, कीबोर्ड बड़ा अच्छा बजाते हैं। मेरा एक वास्ता पड़ा साइकेट्रिस्ट से, उसने कहा ज़िंदगी में आपके पास दो ही ऑप्शन होते हैं, या पुरानी यादों पे ज़िंदा रहें या नई यादों पे ज़िंदा रहें और नई ज़िंदगी स्टार्ट करें, कामयाब हों। तो मैं भी यही कहूँगा जो पुरानी यादें भूल जाएं। तो बड़ा अच्छा गीत था, ये एक मजाक था। बहरहाल आपको पसंद आएगा, फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। बहुत खूबसूरत गाती हैं। अगले प्रोग्राम में इनका एक और मेरे पास गीत है, वो भी बहुत खूबसूरत है, आपको सुनाएंगे अगले प्रोग्राम में। और मसरूर हुसैन साहब का जो जब तेरे शहर से गुज़रता हूँ, वो गीत भी मैं आपको ज़रूर सुनाऊँगा। जब तक के लिए तौसीफ़ सिद्दीकी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह आपका हमारा सबका निगहबान। अगले प्रोग्राम में एक इंतहाई अहम शख्सियत होंगी, तो प्रोग्राम सुनना नहीं भूलिएगा। अलार्म लगाएं या अलर्ट्स लगाएं। 1 बजे शिकागो टाइम, 11 बजे पाकिस्तान टाइम और कनाडा 12 बजे दोपहर। तो सुनिएगा ज़रूर और आपसे मुलाकात होगी अगले संडे को। अल्लाह हाफ़िज़।